میرا سندھ کبھی بھی اس قسم کا نہیں رہا ہے. 5000 سے زیادہ عورتوں کا قتل ہوا ہے. کتنی میٹنگز ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ کراچی کبھی سندھ کا حصہ ہی نہیں تھا. ان کی تاریخ اسٹارٹ ہی ٹرین کے ڈبوں سے ہوتی ہے. لینڈ ریفارم جو بل تھے وہ شہید اللہ بخش لے کے آئے. حیدرآباد میں ہمارے پاس مندر والے مہاجر ہیں. سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارے ریسورسز کا ہے. ہماری عورتیں تو جنگوں میں لڑی ہیں. سندھ کی تاریخ میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میرے ماموں ہیں شہید قیوم منگی. بیسک ہیلتھ یونٹ آپ بتائیں کتنے ایکٹیو اور فنکشنل ہیں, کتنے ڈاکٹرز وہاں پہ جا رہے ہیں. گورنمنٹ اس کو کریڈٹ کریے تو یہ ناانصافی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی اور ان کی ٹیم. آپ کی نظر میں کون سے مسائل ہیں جو فوری طور پہ حل ہونے چاہیے؟ باہر سے لوگ آ کے ڈومیسائل بنا رہے ہیں ہماری سندھ کا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی اب آپ کے رہنے کے لائق نہیں رہے تو آپ بلوچستان چلے جائیں, بہت بڑا ہے. موجودہ جو پولیٹیشینس ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی, ان میں کوئی امید نظر آتی ہے؟ ہمارے جو لیڈروں کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ خون جو ہے وہ روایت تو بہت پرانی کالونیل ہے. میں تو پرسنلی بہت سندھی گانے سننا پسند کرتی ہوں, خاص کر کے ہمارے جو پرانے والے گانے ہو. ہم عورتوں کو قتل کرنے والے نہیں ہیں, ہم بہت مہمان نواز ہیں. السلام علیکم. سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمید سمرو. سایہ ڈیجیٹل کے مہمانوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے کہا کہ ہمارے سینئر بہت سارے جرنلسٹ سے ہم نے آپ کی ملاقات بھی کروائی اور ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی آپ نے جانا. لیکن آج میں ایک ایسی شخصیت کو آپ سے ملواؤں گا جو یقیناً میرے لیے ایک تو قابل احترام تو ہیں ہی ہیں, نوجوان ہیں, لیکن خاص طور پہ میں ان سے کیسے متاثر ہوا. پہلی مرتبہ جب میرے سامنے میں نے واقعہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو سندھ میں کینالز بن رہے تھے اس کے خلاف جو ایک پرامن احتجاج کا سلسلہ تھا اور ریاست نے پولیس موبائلز وینس کھڑی کر دی, تو بہت سارے ہمارے کامریڈ کارکنان وہ ادھر ادھر ہو گئے. لیکن ایک بہادر لڑکی تھی جس نے ان کو للکارا اور وہ خود جا کے پولیس وین میں بیٹھی. تو وہ منظر مجھے بھی, ظاہر ہے میں صحافی ہوں, ہم کیپچر بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, وہ منظر میں نے دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ بھائی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان میں کرنٹ ہے. تو وہ نوجوان جنریشن جس سے کبھی کبھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے, لیکن ایسی شخصیات سے مل کے یقیناً مجھے ایک اپنے اوپر, اپنے ملک کے اوپر, اپنے مستقبل کے اوپر ایک اچھا سا شگون محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, ہماری نیو جنریشن اویئر ہے اور اس میں تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ہمارے مستقبل میں ہماری اس دھرتی کو جو ہے وہ بہتر انداز میں چلا سکیں. جی ہاں, پیشے کے حساب سے وہ ڈاکٹر ہیں, لیکن جہاں پر بھی ظلم, زیادتی اور اس طرح کی کوئی صورتحال نظر آتی ہے, جہاں پر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بولیں تو وہ بول پڑتی ہیں. جی ہاں, ڈاکٹر سورٹ سندھو صاحبہ ہماری بہن آج ہمارے ساتھ ہیں. ادی, سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور بڑی مہربانی. ایک تو آپ کی عاجزی اور یہ جو آپ کا انداز ہے, یہ بہت سارے لوگ, جب ہم بھی نئے نئے کراچی آئے تھے نا تو کئی جگہ پہ کرٹیسائز ہوتا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, یہ ہندوؤں کی رسم, یہ پتہ نہیں کیا سے کیا. تو ہم نے ان کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ بھائی یہ جو ہے یہ عاجزی ہے. یہ ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میرے لیے کتنے قابل احترام ہیں اور احتراماً میں جو ہے آپ کو ایسے ہاتھ جوڑتا ہوں. تو اس کا اور کوئی غلط مطلب نہیں ہے, نہ کوئی عبادت ہے, نہ ہم مندر میں کھڑے ہیں, نہ کوئی اس کا نیگیٹو جو ہے وہ کوئی ہے. تو سب سے پہلے میں اور میرے جو دیکھنے والے وہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر سورٹ سندھو کیسے بنی, یہاں تک جو آپ نے منزل طے کی ہے, ایک مضبوط آواز بن کے آپ ابھری ہیں, تو وہ سفر کیسے طے کیا ہے؟ سب سے پہلے سلام نمستے آپ کے سننے والوں کو, اور آپ کو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم
بنایا ہے جو ایک ہمارے لیے ایک آواز کا مرکز ہے اور ہمارے لیے ایک میڈیم ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم بہت سے لوگوں سے مل سکتے ہیں اور اپنی آواز ان تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہماری آواز نہیں جاتی. دوسری بات یہ کہ آپ یہ جب سب باتیں کہہ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ نہ آئی ڈونٹ تھنک سو, مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ کیا ہے, یہ جس میرے سفر کا آغاز ہے. اور ہاں بہت سے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی, تو میں کہتا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ میری زندگی میں کوئی اسٹرگل نہیں رہی. جو لوگ بہت آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اسٹرگل کی ہے, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے وہ کیا ہے. میرے لیے آسان اس لیے تھا کیونکہ میری جو مدر ہیں وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, اس لیے ہم جب بھی عورتوں کی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت پورا کا پورا معاشرہ بناتی ہیں, پورے آپ کی سوسائٹی کو, سماج کو اس کی تربیت کرتی ہیں. وہ تربیت آپ کے ہم سے اور ہماری آوازوں سے, ہماری پرورش سے ظاہر ہوتی ہے. تو شروع سے ہی میری مدر نے اتنی میری تربیت کی ہے تو میرے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے بولڈلی کس طرح سے بول سکتی ہیں. بہت سی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں, میرے ان باکس میں میسیجز کرتی ہیں, کئی جگہوں پہ ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ کیسے کس طرح سے آپ بات کر سکتی ہیں. تو میری عادت رہی ہے کہ, اور میں نے آبزرو بھی کیا ہے, اب ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں کہ میری مدر نے کبھی بھی ہماری آواز کو دبایا نہیں, ہمارے سوال کو دبایا نہیں, ہمیں کبھی بھی سوال کرنے سے روکا نہیں. ہاں لیکن یہ ضرور کہا کہ اگر سوال کر رہی ہو تو پہلے کوشش کرو تم خود جواب ڈھونڈو, جب تمہیں خود جواب نہ ملے تو تب میرے پاس آنا. تو انہوں نے کیوریوسٹی جو ہمارے اندر ہوتی ہے اس کو زندہ رکھا اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ خود ریسرچ کریں, خود پڑھیں, کتاب. کانفیڈنس دیا والدہ نے, جی بہت بالکل, بڑی بات بہت. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ہمیں پتا تھا کہ ہم کسی سے بھی کچھ بھی کر کے آئیں گے تو میری مدر ہیں وہ پیچھے سے ہینڈل کر لیں گی. تو میں اگر یہ کہوں کہ میں نے بہت اسٹرگل کیے, یہ ناانصافی ہوگی میری ماں سے اور ان کی سیکریفائسز ہے, کیونکہ اصل اسٹرگل انہوں نے کی ہے. انہوں نے وہ اسٹرگل کی تاکہ ہمارے لیے راستے جاب بہت وغیرہ آسان کرتی تھی, کوئی ایجوکیشنسٹ ہیں والدہ آپ کی یا ہاؤس وائف ہیں؟ نہیں, وہ انہوں نے جاب نہیں کی کیونکہ وہ ہمیشہ ہوم میکر رہی ہیں اور انہوں نے بچوں پہ پوری تربیت دی. اور ان کو جب اگر موقع ملتا تو آئی ایم شیور کہ وہ بہت اچھی وکیل بن سکتی تھی. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کہ ہم آرگیو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے, بالکل بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ بہت اچھا آرگومنٹس ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں, دلائل ان کے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم اگر کسی چیز پہ ضد کرنا بھی چاہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو مما بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو انہوں نے اپنی اسٹرگل, اپنی لائف کی جو جہاں پہ انہوں نے قربانیاں دی, انہوں نے ہمارے لیے راستے بہت آسان کیے, ہمیں کانفیڈنس دیا, ہمیں ہمت دی. اور اس شرط پہ, اس بنیاد پہ کہ بیٹا اگر میں نے تمہارے لیے راستے آسان کیے نا, تمہارا فرض بنتا ہے کہ دوسری عورتوں کے لیے وہ راستے آسان کرو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے منزل آسان ہے اور تم اپنی زندگی گزارو, یہ کوئی بھی نہیں ہوگا. سوسائٹی میں آئے تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. آپ کو, ہم ایک دوسرے کا خاندان بن کے ایک دوسرے کو لیں, بھلے ہمارا خون کا رشتہ نہ ہو. ہماری سندھ میں بہت ذات پات کا کلچر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت یہ کہ بھائی آج کل تو لوگ قبیلے کو قوم کہنا اسٹارٹ کرتے ہیں, قوم کہ بھائی میں فلانا قوم ہوں, میں اس کی قوم ہوں, میں اس کی. کیا مطلب, آپ نے قوم کو اتنا بڑی قوم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک درخت کو آپ نے گملے میں آ کے بند کر دیا. جاہل سماج کی تعمیر کر رہے ہیں ہم. دیکھیں قوم ایک پورا درخت ہے, آپ نے اٹھا کے اس کو گملے میں بٹھا دیا کہ بھائی یہ بالکل چھوٹا سا جیسے کوئی پودا ہے, تو آپ انسلٹ کر رہے ہیں. قوم بہت ایک بہت خوبصورت الفاظ ہے اور بہت میننگ ہے جس میں مختلف قبیلے آتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو, تو پھر یہ بات ہے کہ یہ والی جو تربیت آئی وہ میری مدر سے آئی, میری کوئی اور بابا کا ذکر نہیں ہو رہا آپ کی باتوں میں. ہاں یہ بات ہے کہ کیونکہ ان کا کوئی ہماری لائف میں رول رہا نہیں. میں جی میں سنگل مدر کی بیٹی ہوں. ہم چھوٹے ہی تھے کہ ہمارے بچپن میں میرے فادر اور مدر کی سیپریشن ہو گئی, اور کیونکہ فیملی کرائسس ہوئے تھے, بہت ریلیشن شپ کرائسس ہوئے تھے, اور اس سے پہلے بھی میرے فادر کا کوئی ایسا رول رہا ہی نہیں ہے. میں بیسیکلی شکارپور سے میرا تعلق ہے, اور میری خود مدر کی فیملی بہت پولیٹیکلی انلائٹڈ ہے,
اور بہت ان کی فیملی بہت ایکٹیولی سوسائٹی میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور پہلے میں اپنا فیملی کا نام اور یہ سب چیزیں نہیں بتاتی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اپنی آواز سے اپنی پہچان بنانی چاہیے. وہ بن چکی ہے. تو بہت سے لوگ یہ بھی نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ اب یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے. ہاں, یہ آپ کا جو ٹیکا ہے نا, یہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے. دیکھیے یہی تو چیز بتانی ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. کلچر سے آپ کا, آپ کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ میرا کلچر ہے. میں کوئی مغل نہیں ہوں, میں کوئی عرب نہیں ہوں, میں کوئی ترک نہیں ہوں, میں سندھی ہوں. اور یہ ہمارا کلچر ہے, نہ ہی کسی دوسرے ریجن کا یا کسی دوسرے مذہب ملکوں کا. تو نام ہماری انڈس پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. انڈس ایک سویلائزیشن ہے, اس کی ہسٹری ہے, اس کی باقاعدہ. سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور میں اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. لیکن اب میں اپنی فیملی کا نام اور ذکر زیادہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری فیملی میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو میں نہیں چاہتی کہ وہ تاریخ کے پنوں میں رہیں لیکن ان کو گایا نہیں جائے. جیسے میرے ماموں ہیں شہید قیوم منگی, کامریڈ تھے جی, جن کو جناح ہاسپٹل میں بشیر خان قریشی کے ساتھ. بالکل. اچھا, وہ ماموں ہیں آپ کے. یہ آپ کا شاید پہلا پوڈ کاسٹ ہوگا, سوشلی کوئی پہلی ہوگی. نہیں واقعی ہم نہیں جانتے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیونکہ ان کو بھی تو شہید کیا گیا اور ان کا بڑا ایک دکھ دائک واقعہ ہوا تھا جناح ہاسپٹل میں. اور بشیر خان قریشی کی ایک ہی بہن تھی, وہ میری مدر ہیں. اچھا. ہاں, اور یہ کہ میرے ماموں تھے تو میری مدر پہ اپنے بھائی کا بہت اثر پڑا ہے. اس کے بعد ان کی اپنی اسٹرگل بہت ہے میری مدر کی. سو یہ کہنا کہ میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, میں نے بہت اسٹرگل کی ہے, نہیں, میری ماں نے کی ہے. اچھا, پہلی بار, کیونکہ اب تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کسی بھی میڈیا پہ, یا پھر میں ہمیشہ انٹرویو دینے سے پہلے ان کو منع کرتی تھی کہ نہیں, آپ جن کو پتہ بھی ہوتا تھا نا ان کو میں منع کرتی تھی کہ آپ کو یہ چیز نہیں پوچھتی. میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کو لگے شاید میں کسی کا نام استعمال کر کے. نہیں بالکل نہیں. تو نہیں, میں نے کہا میری اپنی, اور دوسری بات کہ میں ذات پات پہ یقین کرتی نہیں کرتی, تو اس لیے میں نے کبھی اپنے نام سے کوئی ذات لگایا ہی نہیں. میری قوم سے میرا تعلق ہے, میں سندھی ہوں. آئی ایم ویری پراؤڈ اباؤٹ دیٹ تھنگ کہ ہاں میری یہ پہچان ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس اسٹیج پہ اگر میں ان کا نام لوں تو میں ان کا نام استعمال نہیں کروں گی, لیکن مجھے بہت فخر ہے کہ ماموں پہ, والدہ پہ, اپنی مدر پہ یقیناً. اچھا سورج, پہلی بار مطلب اندر سے کب محسوس کیا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے اور اب میں بولوں گی؟ یہ میں نے بچپن سے اور ہی دیکھا بولتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگا؟ نہیں, دیکھیں میں نے بچپن سے ہی یہ دیکھا کہ یہ ہوتا ہی ایسا ہے. مجھے ایسا لگا کہ بچپن, کیونکہ میں نے دیکھا میرے گھر میں اس طرح سے تھا کہ جب بھی کوئی غلط ہوتا تھا, کچھ بھی ہوتا تھا, میں نے دیکھا میری مدر بغیر کسی فیئر کے بولتی تھی. عورتیں بہت سی آتی تھیں, ان کو بٹھا کے لیکچر دینا, اور اسکول ایڈمنسٹریشن میں وہ ڈسٹرکٹ وائز پریزیڈنٹ ہوئی تھی, وہ جا کے لیکچرز دیتی تھی میری مدر. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں سسٹم یہی ہے اور زندگی ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی ہے. اگر آپ نہیں اٹھا رہے تو پھر غلط ہے. کب اٹھائی پہلی آواز؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بچپن سے ہی میں نے کرنا. یہ میری مدر بھی اکثر بتاتی رہتی ہے, بہت سی چیزیں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں بہت پھڈے کر کے آتی تھی, بہت پنگے کر کے آتی تھی. لیکن بچپن میں یہ تھا کہ ہماری فیملی کی ریلیٹڈ ہی کچھ تھیں, انہوں نے کن عورتوں کو ہائر کیا تھا اور اس کے بعد وہ ان کو پیسے نہیں دے رہی تھی, تو وہ رو کے جا رہی تھی. اور میں بہت چھوٹی تھی, اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا پیسے دینا ہی نہیں دے رہی. تو پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کے, وہ بہت چھوٹی تھی, ہاتھ پکڑ کے گئی تھی. اور وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑی تھی, لیکن جب مجھے لگا کہ یہ غلط کر رہی ہیں تو میں سب کے سامنے ان سے بہت لڑی تھی, احتجاج کیا. تو میں نے کہا نہیں, اب آپ کو ان کو دینا ہے. اب ان کو, وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ عورتوں کی وکیل بنی, مظلوم عورتوں کی نہیں, ہر انسان کی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نون کہ ڈسٹنگ ایک جینڈر وائز کریں. کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو, آپ کا انسانی حق بنتا ہے کہ آپ کریں. اچھا, تعلیمی سلسلہ پھر کیسے, جب باپ والدہ والد کی سیپریشن, پھر ڈاکٹر بننا, یہ بڑے مشکل مراحل ہوں گے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس میں پل پل پہ, قدم قدم پہ بھائی والد سب کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے.
تو سورت نے یہ مشکل سفر کس طرح طے کیا؟ نہیں، مجھے کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ میری کسی، کیونکہ شروع سے ہی اپنی مدر سے اتنے ہم اٹیچ رہے ہیں، تو مجھے ایون ان پریزنس آف مائی بایولوجیکل فادر، ان کی پریزنس میں بھی کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ ان کی پریزنس ہے. میری مدر کی پریزنس انف تھی، اور آس پاس میرے بہن بھائیوں کی، دوستوں کی بہت اچھی بانڈنگ رہی ہے. اور میرے ریلیشن، بلڈ ریلیشن کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں نا خون کے رشتے، نہیں کہ میرے دوستوں سے بھی میرے بہت اچھے رشتے رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ایز فیملی ہو کے مجھے اپ لفٹ کیا ہے، مجھے سمجھایا ہے، مجھے سپورٹ کی ہے. تو مجھے کوئی بھی کسی چیز میں اسٹرگل صرف ایجوکیشن میں کرنی پڑی، ایگزام میں دینے کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے، وہ تو آپ کو ہر کسی کو کرنی ہے. باقی مجھے کوئی اسٹرگل سچ نہیں کرنی پڑی. میرے لیے یہ تھا کہ مجھے اسکولنگ بہتر ملی، کوچنگ بہتر مجھے ملا، اور اس کے بعد میں نے NT ٹیسٹ دی، اس پہ بھی میرے بہت اچھے نمبرز تھے. بالکل. سو آئی واز امنگ دا ٹاپ 10. اور اس کے بعد پھر میڈیکل کی ایجوکیشن ہوئی. پھر میں نے سوشل میڈیا سے اپنا، یعنی کہ ٹویٹر سے پہلے اس کو ایک اپنا ہتھیار بنایا. مجھے لگا کہ جہاں پہ میں ان پرسن جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اوبویسلی اس ٹائم آپ بہت بزی ہوتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی میرا لیاقت یونیورسٹی میڈیکل ہیلتھ سائنسز سے، تو وہاں پہ آپ جام شروع میں کہیں نہ کہیں کنفائنڈ ہوتے ہیں، جا نہیں پاتے. اسٹوڈنٹ لائف میں تو آپ بہت، آپ کے پاس پیسے بھی بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ کو بڑا سمجھ کے وہ چیزیں خرچ کرنی پڑتی ہیں، پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو پھر یہ تھا کہ مجھے لگا کہ سوشل میڈیا بہت. تعلیم آپ کی مکمل ہو چکی ہے؟ بالکل. اب میری FCPS کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور میں فیکلٹی کی ممبر بھی ہوں لمس میں. اسی شعبے کو کنٹینیو کرنا ہے، یا کوئی جیسے کسی کو پولیٹیشین بننے کا شوق ہوتا ہے، کوئی سماجی کاموں میں اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو 5 سال 10 سال بعد سورت کو میں کیا دیکھوں گا اگر زندگی رہی تو؟ کاش میں یہ چیز فیوچر اپنا دیکھ سکتی. پھر بھی ارادہ مجھے یہی ہے کہ مجھے اپنے سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو پھر بھلے پلیٹ فارم کوئی بھی ہو، اور کہیں پہ بھی چانس ملے، اور کہیں پہ بھی موقع نہ ملے، تو کبھی خود موقع بنانے پڑتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس کاز ہوتا ہے، آپ کے پاس گول ہوتا ہے، لیکن واقعی آپ اپنے دن گزارنا نہیں چاہتے، آپ واقعی کچھ اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ جو کھانا میں کھا رہی ہوں ان غریب کسانوں کا وہ میرے اوپر احسان ہے. اور یہ سائیکل ہے. انہوں نے میرے لیے کھانا، گندم، یہ سب چیزیں اویلیبل کی ہیں تاکہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. یہ سائیکل ہے نا، ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اپنا میں فرض سمجھ کے جہاں پہ بھی مجھے بہتر میں بہتر موقع ملے میں سرو کروں گی. تو بھلے میری میڈیکل فیلڈ ہو، بھلے پولیٹیکلی ہو، پلیٹ فارم کچھ بھی ہو، جہاں سے بہتر موقع ملے. اچھا، ڈاکٹر جو ہے نا وہ بچپن میں کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے قوم کی خدمت کروں گا، لیکن جب صاحب بڑے اسپیشلسٹ بنتے ہیں تو پھر تو کہتے ہیں بابا 5,000 سے نیچے کم نہیں ہوگی فیس، تمہاری مرضی، جاؤ تو جاؤ. پھر میڈیکل اسٹور والے سے الگ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. تو اس طرح کا جو ڈاکٹروں کا رول ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ پھر نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن دیکھیں یہ سسٹم ہے وہ جن سے اب میں نے بہت سے اپنے کنسلٹنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ اگر کمپنیوں سے لیتے بھی ہیں تو وہ وارڈ کے لیے لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے وارڈ میں ڈسپینسر نہیں ہے، پیشنٹ کے پاس پانی پینے کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، تو آپ وہ بنا کے دیں، یا پھر پیشنٹ کے لیے بیڈ اویلیبل کر کے ان کے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. ہاں، وہ بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں، چلیے آپ سے اچھے لوگ ٹکرے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ورنہ وہ بھی ہوں گے. دیکھیے ہر جگہ پہ ہر قسم کے اچھے برے لوگ ہوتے، لیکن زیادہ تر جو ڈاکٹرز میں نے جو دیکھے ہیں تو وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کام ہو. اچھا، سورت شکارپور کا نام، جیکب آباد کا نام، گھوٹکی کا نام، اور اب تو خیرپور بھی خونخوار بن گیا ہے. ایک سندھ کی بیٹی کیا محسوس کرتی ہے جب، خاص طور پہ آپ کو میں بتاؤں، میں پہلے بھی کسی جگہ بتا چکا ہوں کہ جب یہ بچی والی ابھی فہمیدہ والا جو چانڈیوں والا جو سین تھا میں نے دیکھا، میں اسپین میں تھا، یقین کریں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں جہاں کہ پر ایک ہوا کی بیٹی کو اس طرح بے دردی سے فائرنگ کر کے مار رہے ہیں اور دوسرے ویڈیوز بن رہے ہیں. تو یہ کیسا سندھ ہے؟ سورت جب یہ مناظر دیکھتی ہے تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا سندھ نہیں ہے،
میرا سندھ کبھی بھی اس قسم کا نہیں رہا ہے. ہمارے سندھ میں بھلے یہ ٹرائبل سسٹم رہا ہو لیکن اس میں بھی ہمیشہ عورت امپاورڈ رہی ہے, ہمیشہ امپاورڈ رہی ہے. ہمارے یہاں تو نیٹو قبیلے ہیں جہاں پہ عورتیں جرگے میں بیٹھتی ہیں اور فیصلے بھی کرتی ہیں. آپ کی کولی برادری ہو گئی, یہ والی نیٹو چیزیں, وہاں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں. اور ہمارے یہاں تو اتنا اسٹرانگ سسٹم رہا ہے کہ عورتوں کے پاس زمینیں ہوتی تھیں, وہ فیصلے کرتی تھی. اگر ہمارے پاس وڈیرا ہوتا تھا تو وڈیری بھی ہوتی تھی. بھلے یہ اب ان کے الفاظ بہت خراب, جاگیردارا میں نہیں کہہ رہی کہ یہ سب چیزیں, لیکن ہمارے یہاں تو جو بیسک کانسیپٹ تھا کہ وڈو بڑا ہمارے خاندان میں ہے تو اس کو بھائی یہ بڑا ہے, ہمارے لیے سوچے گا, یہ بڑی ہے. تو صرف مردوں کے لیے ٹائٹلز نہیں تھے, ہمارے عورتوں کے لیے بھی ٹائٹلز تھے. ہماری عورتیں تو جنگوں میں لڑی ہیں. ہر تحریک میں آپ دیکھیں 500 سے زیادہ عورتوں کی قربانیاں ان کو پھانسی دی گئی جن کے نام تاریخ میں نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ جب اس دن میں سرچ کری تھی کہ یہ مائی منا اور مائی فاطمہ کا نام میرے پاس آیا, لیکن اس کے بعد ایون پری انڈیپینڈنس دیکھیں ہمارے پاس جو ہندو سندھی عورتیں تھیں کتنا ان کا اسٹرانگ رہا ہے کہ پہلے جو سندھ میں جو ٹی جو ٹکٹ کلیکٹر ہوتی تھی وہ سندھی عورتیں ہوا کرتی تھی. تو یہ تو ہماری بڑی بڑی ہسٹری. اگر ہم مائی بختاور کا دیکھیں, وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, لیکن ان کے پاس کریج تھی, ان کے پاس ہمت تھا. وہی ہمت ہمارے معاشرے نے ان کو دی نا. ہمارا کلچر اور ہماری جو سویلائزیشن تھی وہ عورتوں کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں کرتا, کبھی ہمیشہ اس کو اپلفٹ ہی اس نے عورتوں کو کیا ہے. تو یہ میری سندھ ہے. اگر ہم اس والی سندھ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی کل میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ 13 سال کی لڑکی کو کاری کے الزام میں انہوں نے قتل کر دیا. اور افسوس کی بات ہے, اگر آپ الاؤ کریں, دیکھیں اگر آپ مجھے الاؤ کریں اس پہ, اور مجھے پتہ نہیں آپ کریں گے کہ نہیں, آپ کھل کر بولیں. دیکھیں ہمارے جو سٹنگ جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت اسی لیے نکلے کہ وہ کاری ہو, کوئی اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں. چلے کوئی اور ریزن ہو گئے, مطلب اگر وہ اپنی پسند کے لیے نکلی تو وہ کالی ہو گئی, کاری ہوگی, یعنی کہ ہم آنر اسلام حق دیتا ہے. اسلام نہیں یہ تو بات ہے. آپ وہاں پہ اگر اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو پورا کہیں کنڈیم کریں. یہ آپ پارشل پالیسی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ خود عورتیں اور کہہ رہی ہیں جو عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کاری کا کیس ہے, مطلب جو نکل رہی ہے اپنی پسند سے وہ کاری ہوگی. یہ غلط قسم کی روایات ہیں. اور اس طرح یہ ہمارے یہاں تو 7 قرآن کے برابر کہتے ہیں. نیانی سندھی میں کہتے ہیں, نیانی مانا 7 قرآن. 7 قرآن پاک جو ہے اس کی جتنی تقدس عظمت ہے اتنے برابر جو ہے ہم ایک بیٹی کو جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. لیکن آج اسی بیٹی کو جو ہے وہ اس طرح سر عام جو ہے وہ مارا جاتا ہے. اچھا, سوشل ایکٹیویزم کا سفر کب اور کیوں شروع کیا؟ یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو میں نے کہا نا کہ میری ایکٹیویٹیز بہت اسٹارٹنگ سے ہی ہوتی تھیں, ایون بچپن سے. لیکن ہاں کچھ ٹائم تھا جس میں نے بہت ٹائم اپنی پڑھائی کو دیا. وہ میرا تھا بورڈ کے ایگزامس تھے, اس کے بعد انٹری ٹیسٹ تھی, تو اس کو آپ کو 100% آپ کو ٹائم دینا ہے. جب مجھے لگا کہ میں ایک ڈگری پروگرام میں انٹر ہو چکی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گی, تو میں نے دوبارہ سے بہت سی کتابیں پڑھنی اسٹارٹ کی, جو مجھے لگا کہ ہر ایک نوجوان کو, ہر ایک سندھی کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جن سے وہ کتابیں دور رہتے ہیں. لیکن ہمارے کورس میں, ہمارے سلیبس میں وہ کتابیں نہیں ملتی. ہمارا جو اپنا لٹریچر جو اپنی لینگویج میں لکھا ہوا ہے, جیسے سندھی لینگویج میں ہمارا لٹریچر ہے, ہر ایک نوجوان کو پڑھنا چاہیے. اور یہ میں نے جو ایکٹیو کیا وہ ٹویٹر سے ایکٹیو کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پہلے بہت اس چیز میں ایکٹیو تھا جب گورنمنٹ کی طرف سے بین نہیں تھا, تو اب تو ایکس ہو گیا ہے, پہلے اس کو ٹویٹر کہتے تھے. وہاں سے پلیٹ فارم مجھے بہتر تھا کہ میں اپنی آواز اس ٹائم بہت بہتر طریقے سے جو ایشوز تھے ان کو آگے کرتی تھی. اور اس کے بعد پرٹیکولر جو لوگ ہوتے تھے, کیونکہ اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہوگا ٹویٹر ایکٹیویزم کے لیے ہی اسٹارٹ ہوتا تھا. جو فیس بک اور انسٹاگرام ہوتے تھے وہ آپ کے سوشلائزنگ کے لیے اسٹارٹ ہوتے تھے. ابھی تو ہم نے مکس کر دیا ہے اور بہت سی چیزوں پہ بین لگ گیا ہے, تو ان چیزوں پہ ہم بات بھی نہیں کرتے اور وہ چیزوں کی بہت ویلیو کم ہو گئی ہے. لیکن یہ اسٹارٹ تھا اور پھر اس کے بعد سلسلہ بنتا گیا اور پھر تو سوشل رسپانسبلٹی آ گئی, کیونکہ آپ نے پروفیشنلی تو اس چیز کو اچیو کر لیا. مجھے لگ رہا ہے
کہ پیشن جو میرا تھا وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ ہی رہا ہے, اور خاص کر کے میری اپنی سندھ کی عوام سے, ارسپیکٹو وہ کون سی بھی لینگویج بولے, وہ بھلے سندھی بولے, ڈھاٹ کی بولے, سرائکی بولے, کوئی بھی لینگویج بولے, وہ سندھ میں رہتا ہے, سندھ کا کھاتا ہے پیتا ہے, تو میرے لیے وہ سندھی ہے. سو یہی بات ہے کہ بس وہ سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا. اچھا, تو سندھ کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے, ایک دیہاتی عورت کی زندگی ہے, ایک شہری عورت کی زندگی ہے, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کہاں پر فالٹ ہے, کیا ہونا چاہیے تھا؟ حکومتوں کا کردار کمزور ہے, معاشرہ ابتری کا شکار ہے, تعلیم کی کمی ہے, یا اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال خاص طور پہ جو کرنٹلی جو عورتوں کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے؟ اب میری نظر میں عورت دیہات میں رہے یا شہر میں رہے, تکلیف اس کو, ناانصافیاں, ظلم ہر جگہ پہ ہے. ایون اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں, وہاں پہ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی عورتوں کے ساتھ اس طرح کے قصے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم زیادہ تر دیہات کی بات کریں, عورتیں اس طرح سے بہت تکلیف, ان کے پاس بیسک سہولیات نہیں ہیں, پانی نہیں ہے ان کے پاس ہائیجین کے مسئلے بہت ہیں, بیسک چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. صبح سے ان کا دن 5 بجے سے 4 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر ان کے پاس کوئی بھی بریک یا پھر ایسا کہ نا چھٹی والا دن, ہاں, وہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا. ایون ہمارے پاس جو ہمارے عید دیوالی اور یہ سب چیزیں آتی ہیں, ان پہ بھی ان کو کوئی ٹائم نہیں ملتا, کوئی نہیں ہوتا کہ وہ خود کے لیے سوچیں اور اپنے لیے ان کو بریک ملے, یہ چیزیں. تو مجھے لگ رہا ہے وہ تو بہت لگژری ہو جائے گی اگر بات کریں. ان کے لیے بیسک سہولیات نہیں ہیں, بیسک چیزیں نہیں ہیں. تو گورنمنٹ میں نہیں کہتی کہ بھئی آپ جو ہے نا دیہاتوں کو شہر بنا دیں, دیہاتوں کو دیہات ہی رکھنے دیں, کیونکہ ہمارے دیہات بھی بہت خوبصورت ہے, ان کی لائف بہت بہتر ہے, کمیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. پہلے تو ایک گھر میں مسئلہ ہوتا تھا کہ سارے کے سارے گاؤں والے آ جاتے تھے, اس کو ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, بھلے کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی ذات ہو, کوئی بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہو, لیکن وہ آتے تھے, بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا. ایجوکیشن کے ان کے پاس بہت اچھے مراحل تھے. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے اچھے جو رائٹرز ہیں, شاعر ہیں, وہ انہی دیہاتوں سے نکلے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمارے پاس بیسک پہلے اگر جائیں تو بہت اچھا ہوتا تھا. لیکن اب جو بیسک جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں وہ تو دے سکتے ہیں. آپ اب جائیں, روڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس, لیکن اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہو, وہ ہاسپٹل یا پھر اس کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ, تو آپ کے پاس پنوں پہ تو بہت سی چیزیں ہیں, پنوں پہ تو آپ کے پاس کاغذوں میں اسکیمیں بنتی ہیں, بہت سی چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بیسک چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. نمبرز تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے پریزنٹیشن کریں تو آپ تو پتہ نہیں کیا کیا آپ بتا رہے تھے, کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سندھ میں تو کوئی بیماری نہیں پڑتا ہوگا. لیکن آپ کو نہیں نا, ٹریجری کیئر پہ آپ نے بہت سی چیزیں کر لی. بیسک ہیلتھ یونٹ آپ بتائیں کتنے ایکٹیو اور فنکشنل ہیں, کتنے ڈاکٹرز وہاں پہ جا رہے ہیں, نہیں ہے تو لیڈی ہیلتھ ورکر وہاں پہ کتنی ایکٹیو ہے, ان کو کتنے ریسورسز ہے, ان کو آپ نے کتنی ٹریننگ دی ہوئی ہے, آپ کے پاس کتنی ٹیمس ہے. آپ بتائیے کلائمیٹ چینج از اے ریئل ایشو. ہمارے پاس اب بزار کلائمیٹ چینج ریئلٹیز ہمارے پاس آ رہی ہیں, تو آپ نے کتنے کسانوں کو ٹرین کیا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ ان کا گزر سفر تو اس پہ ہی ہے. ہمارا جو ملک ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے, آپ کو پراپر ٹریننگ دینی چاہیے تھی, آپ کو دوسرے گروپس انگیج کرنے چاہیے تھے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو کس طرح سے وہ ٹیکل کریں ان چیزوں کو. لیکن کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پیسٹی سائڈس, اینٹی سائڈ, وہ فنگی سائڈس کتنے یوز ہو رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ انوائرمنٹ کے لحاظ کے بات کریں, آپ باہر جا کے اتنے فنڈس لے کے آتے ہیں, لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں, چلے بڑے شہر کی بات کریں, یہاں پہ کتنا گاڑیوں کو چیک ہوتا ہے کہ ان کا دھواں کیسے نکل رہا ہے, وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے, اور یہاں پہ اوپن ڈمپنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں تھر میں جو ہے کول ہے, وہ اوپن ڈمپنگ کر رہے ہیں. وہاں پہ جو لوکل گاؤں والے لوگ ہیں, ان میں کینسر کا ریشو بڑھ رہا ہے. ہاں, پینے کا صاف پانی, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, وہ تو کبھی تھا بھی میسر نہیں تھا. آپ اپنے لیے تو ترقی, آپ کی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو آپ کے لیے کنکریٹ بہت بہتر ترقی ہوگی, لیکن ہمارے لوگ جو چھوٹے شہروں میں رہ رہے ہیں, گاؤں میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے ترقی نہیں ہے, ان کے لیے موت ہے. تو یہ ہیلتھ سیکٹر, کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, سندھ میں جو ہے تھوڑا بہت آپ نے دیکھا بھی ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے اتنا NICVD اور گمبٹ انسٹیٹیوٹ اور اس طرح سے SIUT وغیرہ, یقیناً بہت بڑے ادارے ہیں,
تو یہ بس یہیں پہ ختم. آپ نے سوال میں جواب دے دیا. پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی ہے یا کچھ؟ یہ دیکھیں SIOT بہت بہتر کام کر رہا ہے, اور اگر گورنمنٹ اس کا کریڈٹ کریے تو یہ ناانصافی ہے ڈاکٹر ادیب روزی اور ان کی ٹیم سے. ہاں یہ ان کا ویژن ہے, یہ ان کا ویژن تھا. ہاں سندھ گورنمنٹ ان کو فنڈ کر رہی ہے, ڈونرز بھی ہیں. ہاں ڈونرز ہیں, ان کو فنڈ کر رہی ہے. بہت سے لوگ جو اپنا نام بھی نہیں بتاتے لیکن وہ کروڑوں میں ان کو فنڈ دیتے ہیں, اور وہ بہت کام اچھا کر رہے ہیں. جیسے NICVD, اب NICVD تو انہوں نے اب تو وہ سندھ میں آ گیا ہے, ہاں SICVD ہو گیا ہے, تو اب سندھ میں آ گیا ہے, وہ بھی بہتر ہے. لیکن یہ ہم کیا آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر کتنے بلینز کرپشن ابھی بھی چل رہی ہے, کس طرح سے ڈاکٹرز اور جس ایڈمنسٹریشن ابھی بھی وہ لے رہے ہیں, تو وہ کس بنیادوں پہ لے رہے ہیں. ان کے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے ان کا چیک اینڈ بیلنس کے آنکھیں بند کر کے لے, کیونکہ ہاں وہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. اب وہ کتنی بھی کرپشن کریں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ تو ان کا چیک اینڈ بیلنس ہمارے پاس نہیں ہے, اور ان کا کیس چل رہا ہے, ان کا کیس چل رہا ہے. آئیڈیل دیکھو ٹریجری کہہ رہے ہیں نا, آپ کے پاس جو مریض بالکل ختم آخری جگہ پہ آ جائے, جب بیسک ہیلتھ یونٹ آپ بتائیں کتنی وومن ہے, آپ نے بہت سے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, 1000 days پروجیکٹ ہیں, مدر چائلڈ پروجیکٹ آپ کے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ بڑے ہوٹلوں میں سیمینارز کرواتے ہیں, اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور تصویریں کھنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو ریولیوشن کر دیا. لیکن ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, آپ بتائیں کہ اگر آپ تو پوری دنیا گھومی ہے, آپ ابھی بتا رہے تھے کس طرح سے آپ نے گھوما, آپ اس کی عام شہری کی صحت دیکھیں اور ایک سندھی کی صحت دیکھیں, آپ کو ڈفرینس لگے گا. آپ بھلے کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں, پاکستان کے دوسرے صوبوں کے شہر میں چلے جائیں, ان کی عام شہری کی صحت اور ہمارے جو لوکل ان کا BMI ریٹ دیکھیں کس طرح سے ہوگا, بہت کم ہوگا. چہرے پہ پریشانی لوگوں کی ہے, ہر کوئی بھی آپ کو ریلیکس نہیں دکھے گا, ہر کوئی ڈپریس آپ کو دکھے گا, ہر کوئی نہ کوئی اپنی جنگ لڑ رہا ہے. اور چلے ہمارے تو اپنی جنگیں تو بہت ہے, گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں, پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ بیسک سہولیات تو دے سکتی ہے. آپ کے پاس تو ابھی میں کل کہیں تھی تو مجھے 2-3 جامشوروں میں عورتیں ملنے آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے چاول کھانا بند کر دیا ہے. کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ ہمیں چاول زیادہ مہنگے پڑتے ہیں, بچے زیادہ کھا جاتے ہیں, ہمیں مہنگے پڑتے ہیں, تو اس لیے ابھی تو ہمارا سندھ میں روایت ہوتی تھی کہ ہم رات کو چاول کھاتے تھے, ایک وقت لازمی, کبھی رات کو کبھی دن میں. جی بالکل, انہوں نے کہا ہم نے بہت کم کر دی, اور ہماری پوری ایریا میں کیونکہ ہم پھر بھی کھانا بنا کر سکتے ہو اس میں کچھ ملا کے روٹی میں تو دے دیتے ہیں, لیکن ہم چاول افورڈ, یہ ہمارے حالات ہیں. ہم بھلے اپنے پر میں کتنے بھی خوش ہوں, ہمیں لگے کہ بھئی ہم تو عظیم قوم ہیں, یہ ہے وہ, لیکن آپ نے کیا حالات بنا رکھے ہیں. تو ان چیزوں پہ بولنا, اگر ہم بھی نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ وہ جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بولیں گے, جن کو وقت نہیں ہے کسی اور چیز کے لیے سوچنے کے لیے, وہ بولیں گے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چیئر پہ کون بیٹھا ہے. اچھا, سندھ کے آپ کی نظر میں, سورٹ کی نظر میں کون سے اہم مسائل جو ہیں, ویسے تو مسائل استان ہے, لیکن پھر بھی آپ کی نظر میں کون سے مسائل ہیں جو فوری طور پہ حل ہونے چاہیے؟ فوری طور پہ جو حل ہونے چاہیے وہ ہمارے جو ریسورس ہیں وہ سندھ کو دینے چاہیے. ریسورس سندھ کے وسائل جو ہیں, ہمارے معدنیات ہیں, ہمارے ریسورسز ہیں, جیسے دیکھیں گیس کا مسئلہ ہو گیا, یہ ہمیں دینا چاہیے. کوئلہ اگر نکل رہا ہے تو اس کے بجلی کا حق ہمارے اوپر ہے. انویسٹمنٹ جو بھی آ رہی ہے, جو بھی فوائد ہو رہے ہیں وہ ہمارے اوپر. اگر یہ سب چیزیں ہوگی تو کاروبار بڑھے گا, کاروبار اسٹینڈرڈ آف لائف آپ کا بڑھے گا. تو یہ والی چیزیں, اور جابس جو ہماری آ رہی ہیں تو وہ صرف اور صرف آپ نیٹو لوگوں کو دیں, جو نہ کہ باہر سے آ کے مقامی, اور نہ کہ باہر سے لوگ آ کے ڈومیسائل بنا رہے ہیں ہماری سندھ کا, اور اس کے بعد ہماری نوکریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھلے ہمارے سندھ کے جو مقامی لوگ ہیں جن کو کوئی بھی لینگویج بولے, ابھی تو ہمارے مقامی تو ہمارے اردو سندھی بھائی بہن بھی ہو گئے ہیں, وہ بھی ہمارے مقامی ہیں. ہم نہیں ان کو کہتے کہ ہم ان کو باہر تو نہیں پھینک سکتے, ہمارے پاس ہی ہیں.
تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی ہمارے اور ہم سب کو مل کے اپنی سندھ کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے جو ریسورسز ہمارے پاس نہیں آ رہے تو ہم غریب ہیں, ہمارے گھر سے آئے دن چوری ہوگی اور ہم اپنے ریسورسز استعمال نہیں کر پا رہے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. جب ہمارے مالی حالات بہتر ہوں گے تو تب ہماری صحت بھی بہتر ہوگی, ہماری مینٹل حالات بھی بہتر ہوں گے, جس کو ہم دیکھیں دماغی بیماریاں ہمارے یہاں اتنی ہیں جن کو ہم بحث ہی نہیں کرتے. اب تو خودکشیاں ہو رہی ہیں, خودکشی بھی نہ ہو لیکن یہ جو کرائم ہو رہے ہیں وہ بھی دماغی ہے. وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے آپ کی, اور دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے. یہ کاروکاری کا کیا ہے؟ یہ جو لوگ سمجھدار لوگ تو نہیں ہیں, میں تو ان کو ذہنی مریض ہیں, یہ بھی ذہنی مریض ہیں, سوشل سائیکوپیتھ ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو اب اگر آپ حالات اچھے کریں گے تو یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ماروی میمن صاحب سے بھی آپ کی وہ رہی, ماروی صاحبہ بھی اس سیٹ پہ بیٹھ کے گئی ہیں, تو کیا سلسلہ پھر وہ رک گیا؟ ایک بڑی تیزی دکھنے میں آ رہی تھی, پھر ایک دم سے پھر خاموشی ہو گئی ہے. دیکھیں مجھے انہوں نے بہت آخری مراحل میں کانٹیکٹ کیا تھا, اور جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا تو تب میں نے حامی تبھی بھری تھی جب میں نے بہت معتبر نام اس جگہ پہ دیکھے تھے, جیسے نصیر میمن کے نام تھے, ظفر سائیں کے نام تھے, اور دوسروں کے نام تھے. تو مجھے ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہے اور ان سے میں سیکھتی ہوں, ان سے پڑھتی ہوں. جب میرے ایسے سمجھے کہ ٹیچر ٹائپ کے لوگ وہاں پہ تھے تو میں نے اسی ٹائم کہا کہ ہاں میں اس چیز کا, کیونکہ وہاں پہ, اور تب یہ صرف بحث ہوا تھا کہ ہم ہسٹری پہ بات کریں گے, تب یہ نہیں پتا تھا کہ چیئرمین کون بنے گا. وہ مجھے کانفرنس والے دن میں تھا کہ ہاں یہ چیئرمین انہوں نے خود کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. اچھا, چیئرمین خود ہی بن رہی تھی؟ ہاں, تو انہوں نے کانفرنس میں یہ بتایا تھا. اچھا, اور ہمارے ساتھ آپ بھی آئی تھنک کانفرنس میں تھے. ہاں, پریس کانفرنس میں تھا. تو انہوں نے وہ اس دن ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی, اور اس کے بعد بھی جبکہ پریس کانفرنس اتنی ضروری نہیں تھی, بہت سے فورم آتے ہیں. اس سے پہلے بھی سائیں اعجاز قریشی کا ہسٹوریکل فورم تھا جس کی میں ممبر بنی تھی, اور اس کے ساتھ بہت سے دوسرے معتبر نام بھی تھے, اور ہم نے پراپر طریقے سے سائیں اعجاز قریشی کے گھر میں ایک میٹنگ بھی کی تھی. تو میرے لیے وہ چیز نئی نہیں تھی. مجھے لگا کہ کیونکہ مجھے ہسٹورینس وداؤٹ بارڈر کا پہلے ہی پتہ تھا, اور مجھے لگا کہ واقعی کیونکہ میں تاریخ کی شاگرد ہوں, مجھے کتابیں پڑھنا, تاریخ کو جاننا بہت پسند ہے, تو مجھے کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں بہت سے نوجوانوں سے کنیکٹ ہو سکتی ہوں اور صحیح نیریٹو بتا سکتی ہوں تاریخ کا. تو اسی لیے تھا. اور اس کے بعد جب یہ سب چیزیں ہوئی تو مجھے لگا کہ پولیٹیکل بہت ہو رہا ہے, تاریخ پہ بات کم ہو رہی ہے. اور پھر میں نے ان سے بات بھی کہی کہ آپ کے جو کچھ کنٹروورشل بیانات آ رہے ہیں, اگر وہ بیانات رہے تو وہ ہمیں اس چیز پہ بات کرنے کی کوشش, کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آپ کے ابھی بھی آپ کے پاس جو آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس دور میں ڈکٹیٹر کے سپورٹر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنی لائلٹیز ہیں جو وفا دے رہے ہیں, وہ سیاستدان چینج کرتے رہتے ہیں, یہ پتہ ہے. ان کا جو وفادار ہے, ان کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں. تو میرے لیے تو ہر سیاستدان اسی لیول پہ ہے کہ صحیح ہے, کوئی بھی اپنے پرنسپلس پہ بات نہیں کرتا. لیکن یہ جب بیان آتا ہے, بہت سیاسی بیان آتا ہے, کیونکہ ان سے پہلے انہوں نے پرسنل میٹنگ میں کہا تھا کہ میں کوئی بھی سیاست نہیں کروں گی, اور میں نے یہ سب چیزیں کی ہیں. تو اب ان کے اپنے خیالات کیا ہیں ان کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ان کے کچھ بیانات پہ میں اگری نہیں تھی. آپ لوگ سب الگ ہو گئے؟ میں اور بہت سے لوگ اگری, میں دوسروں کے لیے تو بات نہیں کریں, ان کے ڈفرینسز کیا تھے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. اپنے لیے کہ میں ان کے اگری, اور میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا پرسنلی. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ قوم سے معافی مانگے, کیونکہ ہم سندھی قوم, اچھی بات ہے اب لوگوں سوال کرنا اسٹارٹ کیا ہے, ہم نے سوال کر رہے ہیں ان سے, ان کو جواب دہ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے میں اس کا نمک کھایا ہے تو میں اس کی وفادار ہوں. تو میرا جواب تھا کہ سب سے پہلے ہم نے نمک, کن کی طرف اشارہ تھا ان کا؟ جن کی طرف ان کا تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نمک ہے, تو میں نے کہا اب نمک سب سے پہلے ہم اپنی دھرتی کا کھاتے ہیں. کیا بات ہے. اور وفاداری بھی ہماری ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. سو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نہیں کریں گی تو آئی ایم سوری, میں آگے نہیں چل سکتی, کیونکہ میرے لیے اول اور آخر سندھ ہے. سورٹ کو کسی سیاسی نظریے نے متاثر کیا ہے؟ سیاسی نظریے نے ایسچ تو بہت سے نظریات آتے ہیں جن سے آپ اگری بھی ہوتے ہیں, نہیں بھی ہوتے. کچھ پوائنٹس آپ کو اچھی لگتی ہیں, کچھ پوائنٹس آپ کو لگ رہا ہے کہ ان پہ سوچنا چاہیے, بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں.
تو وہ بہت سے ہیں، بٹ مجھے لگ رہا ہے جس میں سندھ کی عوام کی بات ہو اور لوگوں وہ تو کی، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ خدمت بھی ہم کر رہے ہیں، دیکھیں کہنے بات اور بھی ہم کرنے میں کرتے فرق ہے ہیں، نا، کہنے تو اور کرنے آپ کی میں نظر فرق میں ہے. وہ کرتے ہیں واقعی؟ یہاں کہنے اور کرنے میں اگر وہ کرتے تو بیٹھ کے اتنا رونا ہم یہاں پہ نہیں روتے. میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے پچھلے آئی تھنک آدھے گھنٹے سے اسی چیز پہ رو رہی ہوں کہ اگر وہ کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ میرے سندھ کا جو عام انسان ہے وہ اس طرح سے خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے اور ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے. تو یہ سب چیزیں تو سسٹم پہ جاتی ہیں نا، فیل سسٹم پہ. اب دیکھیں ایک وائرس آتی ہے، 10 لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا اپنے بارڈر بند کر دیتی ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے. 5000 سے زیادہ عورتوں کا قتل ہوا ہے. کتنی میٹنگس ہوئی ہیں اسمبلی میں، کتنے ان کے سیشنز ہوئے ہیں. آپ کی دیواروں پہ آگ لگ جاتی ہے، آپ کے وزیر اٹھ کے بہت سی بڑی اسپیچز کرتے ہیں کہ بھائی اس کے خالی گھر کی دیواروں پہ آگ لگی ہے. لیکن ہمارے سندھ کی جو سور میاں ہیں وہ آئے دن قتل ہو رہی ہیں. کتنے لوگوں نے اٹھ کے بیانات دیے، کتنی ایمرجنسی کمیٹیز بنی ہیں. دعا کرنے بھی نہیں گئے وزراء. وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی وہ کسی بھی افیکٹڈ کے پاس جاتے ہیں. ہاں ان کے اگر اپنے لوگوں میں سے کسی کا ہوتا ہے تو وہ ہیلی کاپٹر ارینج ہو جاتے ہیں، اس کے گھر جا کے تعزیت کرتے ہیں. لیکن عام سندھی کے گھر میں کوئی بھی حکومت کی ناکامی کی طرف سے یا ان کی وجہ سے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ تو ان کے پاس ان کے لوکل جو ایم این اے اور ایم پی ایس ہیں وہ جانا پسند نہیں کرتے. وہ آپ کو اتنی عزت دینا پسند ہے. وہ کس طرح کی عوامی پارٹی ہو گئی؟ اگر وہ عوامی ہے تو عوام کے لیے سوچتے. ابھی تو مجھے وہ صرف اور صرف ایک کارپوریٹ پارٹی لگتی ہیں، ایک بزنس والی پارٹی لگتی ہے، جو حکمران جماعت ہے. جی بالکل، جو یا اسمبلیز میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پاس پوری مشینری ہے. وہ قانون نافذ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پالیسیز بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. لیکن سب کچھ ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہاتھ بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. تو میں کس کے پاس جاؤں اپنی شکایت لے کے، کس کے سامنے رہوں؟ کیونکہ ہمارے آنسو تو ان کو نظر نہیں آتے، ہمارے جو رونے کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی. تو ہمارے سندھ کی آواز کہاں پہ جائے؟ اچھا سورٹ، یہ بتائیں کہ ہماری یونیورسٹیز کالجز میں جس طرح کی ایجوکیشن بچوں کو دی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس طرح کے بچے، کس طرح کی جنریشن پیدا ہو رہی ہے؟ وہ ہمارے لیے کام آئے گی یا اسی طرح فرسٹیڈ ماحول میں پلی ہوئی جنریشن جو ہے، ایسے کہتے جیسے سندھی میں کہتے ہیں کہ منجھل مانوں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہوگی کہ الجھے ہوئے لوگ ہمیں ملیں گے؟ دیکھیں الجھے ہوئے لوگ ہمارے پاس رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم پورا الجھا ہوا ہے. ہمارے پاس تعلیم پہلے سے ہی بہت کنفیوزڈ ہے، کلیئر باتیں ہیں ہی نہیں. ہم جب اسکول سے پڑھتے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس تاریخ تو نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ افسانے لکھے ہوئے ہوتے تھے، دل اور من گھڑت بہت سی باتیں جو تاریخ سے بالکل الگ ہیں. اور ہمارے یہاں جو جنریشن ہے وہ کیونکہ اب والی جنریشن ان کو کتابوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ زیادہ تر ریل والی جنریشن ہے، یہ ویڈیوز دیکھے گی، ریل دیکھے گی، کتاب کی چھوٹی سمریز پڑھے گی. لیکن کتاب بیٹھ کے پڑھنا بہت پوری نہیں پڑے گی، پوری نہیں پڑے گی. اور اس کے لیے بھی اس کو اٹینشن چاہیے اور دھیان پورا چاہیے. اور ہماری جنریشن کو تو بہت کم، مجھے لگ رہا ہے ریل بھی وہ 60 سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے اور بور ہو جاتے ہیں اور پھر آگے کر دیتے ہیں. جب تک ان کو اپنا کوئی انٹرسٹ نہ ہو اور کوئی اس طرح سے ان کو انگیجمنٹ نہ ہو. لیکن اگر آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ ایون آپ کے پوڈ کاسٹ کے بھی ڈفرینٹ طریقے آ گئے ہیں کہ پوڈ کاسٹ چلتا ہے تو پیچھے کوئی اینیمیشن ہوتی ہے، کہانیاں ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، ان کو انگیج رکھنے کے لیے کہ تاکہ وہ پورا کے پورا سنیں. اس لیے نہیں کہ اب واقعی صرف سننا ہی ضروری ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. آج کل کی جنریشن کے پاس اچھی بات یہ ہے کہ اے آئی کا دور ہے اور آپ کے پاس فنگر ٹپس پہ انفارمیشن ہے. کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہیں کر سکتا. آپ آرام سے خود سے سوال کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کی چیز ہو آپ کے فنگر ٹپ کے پاس، آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ریفرنس بتائیں. پہلے ہمارے ہاں تو بہت سے ہمارے جو مذہبی بڑوں سے پوچھنا پڑتا تھا، لیکن مذہبی اسکالرز ہوتے تھے بہت سے ریفرنس دے دیتے تھے، وہ کتاب میں موجود ہی نہیں ہوتے ہی نہیں تھے، غلط اور اپنی طرف سے وہ بنا لیتے تھے کہ بھئی یہ اس کی روایت ہے اور یہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں، ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سندھ کی 50% جو پاپولیشن ہے وہ ملحد ہو گئی ہے. ہاں یہ کیا کیسی ہے؟ یہ آپ نے یہ بیان وہ جو چل رہا تھا کہ ہماری کسی مذہبی پارٹی کے
لیڈر نے دیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سندھ کی جو 50% پاپولیشن ہے وہ ملحد ہو گئی ہے، اور لوگوں نے پھر یہ کہنا اسٹارٹ کر دیا کہ اس لیے ملحد ہوئی ہے کہ وہ آپ سے بیزار ہے. آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ملحد کے لیے کہ آپ کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب آپ سوال کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سوال کا جواب آپ کو نہیں ملتا، تو وہ آپ کو جواب ڈھونڈنے کے لیے اے آئی بہت ہیلپ کر رہی ہے کہ آپ ریفرنس ڈھونڈیں گے، آپ تاریخ سے پڑھیں گے، آپ دوسری چیزیں آپ کے پاس جو آ رہی ہیں، جو سوال ہم نہیں کر پاتے تھے اپنے بڑوں سے، اپنے استاد اساتذہ سے، اور اپنے دوستوں سے بھی سوال نہیں کہ وہ ہمیں جج نہ کرے. اگر اس قسم کے ہم نے سوال کیے تو وہ ہم کہے گا یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. آج کل نوجوانوں کے پاس اے آئی ہے، وہ اے آئی سے زیادہ باتیں کرتا ہے انسانوں سے. تو وہ اگر ہم دونوں بیٹھے رہیں تو ہم آئی تھنک اتنی بات نہیں کریں گے جتنی اپنے موبائل پہ لوگ ایک دوسرے بات کریں گے. تو آج کل کی جنریشن کو پتہ ہے، اور میں بہت ہوپ فل ہوں آنے والی جنریشن جین زی سے. میں خود ملینیل ہوں، لیکن جین زی سے مجھے بہت امیدیں ہیں، اور مجھے یہ کہ وہ سمجھتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ واقعی چاہتی ہے کہ چینج ہو، وہ واقعی چاہتی ہے کہ جو ٹارچر والے سائیکلز ہیں جو ہمارے بڑوں نے برداشت کیے، ہم نے برداشت کیے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارے آنے والی جنریشن وہ برداشت. اس کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، باقی اس کے اندر تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں. بالکل. اچھا، آپ خود کتنی مذہبی ہیں؟ میں بالکل بھی مذہبی نہیں ہوں. بالکل ہی نہیں، مطلب وہی صوفیزم اور اس پہ؟ ہاں میں بہت اگنوسٹک ہوں. یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ انسانیت سب سے بہتر مذہب ہے. اگر آپ اچھے انسان مذہب خواہ انسان ہو تما، بس اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے، مذہب کو کیا سکھاتے؟ جھوٹ نہ بولنا. صحیح ہے. کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دینا، اس کا حق نہ کھانا، اور بہتر سے بہتر انسان بننا، نہ صرف اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے زندگی آسان کرنا، اپنے لیے بھی زندگی آسان کرنا. تو یہ سب سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی دنیا کا مذہب اٹھے، کوئی بھی دنیا کا مذہب آپ کو کسی دوسرے انسان سے نفرت نہیں سکھاتا. بالکل. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں امن کے ساتھ رہیں، اور آپ بہت بہتر طریقے سے انسان تبھی بنیں گے جو ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. سو بس یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو سہارا بن کے اچھے بنیں. اچھے تو آپ ویسے ہی بن سکتے ہیں. تو اس لیے میں خود کو مذہبی نہیں کہوں گی. ہاں، میں خود کو اسپریچول کہوں گی. میں یہ کہوں گی کہ میں بہت اسپریچول ہوں. میں یقین کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا، آپ کسی کو بھی نہیں پتا، کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ہماری دنیا کو دیکھ رہی ہے، ہماری دنیا کو جج کر رہی ہے. اس چیز پہ میں واقعی بلیو کرتی ہوں، اور میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ہماری جو انرجیز ہیں وہ ایک دوسرے کو شیپ کرتی ہیں. سو میں مذہبی نہیں ہوں، بلکہ میں خود کو انسانیت پسند کرنا. میسیجز وغیرہ تو آتے ہوں گے بہت سارے ماشاءاللہ، آپ دیکھنے میں بھی. اچھا. ہاں ویسے مطلب کیا ہماری جو جنریشن ہے، یہ سوشل میڈیا کے لوگ اور اس طرح سے، تو یہ اس طرح کا ماحول بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہوگا، کیونکہ نہ صرف آپ کو بلکہ ہماری تمام تر بیٹیاں بہنیں جو بھی ہیں، مائیں بہنیں، ان کو اس طرح کا ماحول. آپ کس طرح اس کو فیس کرتی ہیں ان چیزوں کو؟ میرے ان باکس میں زیادہ تر جو میسج آتے ہیں وہ انکریجمنٹ والے آتے ہیں. اور بہت اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سے نوجوانوں سے یہ میسج آتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے کتابیں پڑھنا اسٹارٹ کریں، فلسفی کہاں سے پڑھیں، ہمارے اپنے ریلیجن اور یا پھر ریجن کی جو ہسٹری ہے وہ کس طرح سے پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، اصل ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، تاریخ کیا ہے. وہ یہ والی چیزیں بہت اس کے لیے سننا پسند کرتے ہیں. اور اگر جو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو میں بہت بہت عزت رکھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ انہوں نے مجھے پسند کیا. کیونکہ ہم نے نفرت کو اتنا نارمل کر دیا ہے کہ اگر کوئی پسند کرتا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے یہ کیا مطلب، یہ میری انسلٹ ہے. نہیں، یہ تو انہوں نے مجھے عزت دی اگر وہ مجھے پسند کر رہے ہیں تو. اور شاید میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اچھی لگی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پسند کریں. تو اس چیز کو میں کبھی بھی ہراسمنٹ کے چکر میں تو نہیں کروں گی. یہ کروں گی وہ مجھے اپریشیٹ کرے. آگے والے کا مقصد کیا ہو وہ ان کو پتا، لیکن میں اپنی نظر سے دیکھوں تو میں ان کو عزت ہی دوں گی. اور ایون جو مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں، جو لوگ میرے پاس کبھی کبھی ان باکس میں آتے ہیں، بہت سی قسم کی گالیاں بکتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں. خاص طور پہ برقع کیوں نہیں پہنتی، یا کوئی اپنے آپ کو پابند کیوں نہیں کیا ہوا، یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ بیچارے کنفیوز ہیں، ان پہ مجھے رحم آتا ہے.
مجھے رحم آتا ہے کہ یار یہ آپ جس کو جانتے بھی نہیں, جن کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے بات تک نہیں کی, آپ ان سے اس طرح سے بات کریں, جن کو آپ جانتے ہوں گے, جو عورتیں یا جو لوگ آپ سے روز بات کریں ان سے آپ کس طرح سے بات کرتے ہوں گے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ میسج ڈالتے ہیں نا, تو وہ سامنے والے کو فرق نہیں پڑتا, وہ آپ کی تربیت, آپ کی شخصیت دکھاتا ہے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں, آپ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ کس بنیاد اور کس لفظوں سے کر رہے ہیں. تو یہ اس میں آپ کی تربیت شو ہوتی ہے, اور کسی دوسرے کوئی آپ گرا نہیں سکتے. گالی دے کے آپ خود کو گرائیں گے. اچھا, وومن رائٹس کی بہت ساری تنظیمیں, ایکٹیوسٹ آپ سے بھی کافی, بلکہ آپ کئی ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھ بھی رہی ہیں, ان کے کردار کو کس طرح دیکھتی ہے؟ کیونکہ میں تو خاص طور پہ ذاتی طور پہ بحیثیت صحافی مطمئن نہیں ہوں کہ جس طرح ان کو ایک افیکٹو رول ادا کرنا چاہیے تھا, سوائے سوشل میڈیا, کبھی بسوں میں نکل گئیں, لائیو آ رہی ہیں, پھر وہاں پہ پہنچ کے پھر وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں, سیلفیاں قبر پہ, اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کرتی, کبھی ان کے کیس پہ ہیئرنگ پہ نہیں جاتی, کبھی اس کی ایف آئی آر کا جائزہ نہیں لیتی, کبھی کسی قانونی ماہر سے اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. اس کو کیا کہیں گے آپ کس طرح؟ یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا نا بیچ میں, بہت بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ اخلاق ہر ایک کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ کسی غریب کے ساتھ پاس جا رہے ہیں تو اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں, اگر اس کی مجبوری کا مذاق نہ اڑائیں. آپ کو یعنی کہ آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں تو ان کو بتائیں کہ آپ بھی ان میں سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل عجیب اور الگ مخلوق ہیں اور آپ جا رہی ہیں وہاں پہ اور آپ کے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ شو آف کرنا, میں غریب کے سامنے یہ سب چیزیں کرنا تو شو آف ہی میرے لیے ہوگی. کہ دیکھیں سوشل میڈیا اویئرنیس کے لیے آپ تصویریں لے رہی ہیں, پوسٹ کر رہی ہیں, یہ ضروری ہے کہ بھئی آپ گئے, یہ الگ بات ہے. لیکن اس کو اگر صرف اور صرف ون ڈے شو ہے تو یہ غلط ہے. اور میں ان کے لیے یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی ان کو بہتر طریقے سے کر سکتی تھیں لیکن انہوں نے نہیں کیا, یہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, اور ان کا یہ چیزیں تو وہ خود ہی جواب دے سکتی ہیں کہ کیوں انہوں نے اس کو پراپر طریقے سے, اگر پلیٹ فارم ہے یا پھر انہوں نے ایک پلیٹ فارم کیوں نہیں جوڑا عورتوں کے لیے, لیگل ٹیم کے لیے, کہ جہاں پہ عورتیں ہیں جو لائرز کو افورڈ نہیں کر پا رہی. میرے پاس پتہ نہیں کتنے عورتوں کی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہم کسی وکیل کی رسپیکٹ نہیں افورڈ نہیں کر پا رہے وکیل کو, تو ہمیں یہ وکیل کروا کے دیں. بہت سے فورس کنورژن کے کیسز میں بہت سے وکیل خود آئے ہیں اور جنہوں نے آ کے کہا ہے کہ ہم خود ان کی فیس نہیں لیں گے, والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. لیکن یہ کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ آپ جا رہے ہیں نا تو ایک میسج دے رہے ہیں, وہ میسج دینا بہت ضروری ہے, اور بہتر سے بہتر میسج دیں. آپ کے ہر ایک ایکشن کو, ہر ایک الفاظ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, بھلے سمجھنا چاہیں یا نہ چاہیں, لیکن ان کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ رہی ہے. تو یہ جو عورتوں کا آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی یا پھر کچھ ریسٹرکشنز ان کی اپنی طرف سے تو میرے خیال میں کاروبار بھی لگتا ہے مجھے, لیکن دیکھیں یا پھر ان کے اوپر سے ان کی ریسٹرکشنز ہوں گی, تو یہ خود ہی جواب دے سکتی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ شاید وہ خود کو امپروو کرے اگر ہم بہتر تنقید کریں, بہتر ان کو سجیشنز دیں, تو اگر وہ چاہیں تو بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ والی چیز کہ آپ کسی کی میت پہ جائیں, کسی کی قبر پہ جائیں, تو اس چیز کی رسپیکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, 3 چیزیں ہیں, ایک آپ کے نزدیک, ایک ہے محبت, دوسری ہے عزت, اور تیسری ہے آزادی. آپ کے نزدیک ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ اہم چیز کون سی ہے؟ عزت ہوگی تو وہ آپ کی آزادی کی بھی رسپیکٹ کرے گا اور آپ کی محبت کی بھی رسپیکٹ کرے گا. اگر محبت ہو اور جب عزت نہ ہو اور آزادی نہ ہو, اور پنجرے میں بند کر کے اور کہے کہ میں محبت دے رہا ہوں, تو یہ نہیں ہوگی. عزت ہوگی تو آئی تھنک اس سے سب چیزیں آ جاتی ہیں. آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, سامنے والے کو سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, سنتے ہیں. تو میرے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ عزت ہی ہے. خواتین میں کوئی آئیڈیل ہے آپ کا؟ میری مدر. یہ نہیں ہے کہ وہ میری ماں ہے, ماں کے علاوہ, میری ماں کے علاوہ میں کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا بھلے گھوم لے, چلے پاکستان سے باہر بہت نکل ہو جائے, جائے گی. وہ تو ایک کا ویسے نام کوئی لوں خاص گی,
جو آپ کو مدر کے علاوہ؟ ایک کے نام لوں گی تو مجھے کہا کہ دوسری جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوں گی. جیسے سائنس والی فیلڈ میں بہت الگ ہیں سائنٹسٹ میرے لیے بہت، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنے سائنس کی فیلڈ میں اپنا نام کیا ہے، تو ان کے لیے میرے پاس بالکل الگ نام ہوں گے. سیاست میں الگ نام ہوں گے، سوشل الگ نام ہوں گے. اور وہ جو ہمارے پاس انسنگ ہیروز ہیں، جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے پاس ان کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، ان کے لیے کسی نے گایا نہیں، ان کے لیے شاعری نہیں ہوئی، ان کے سٹرگلز کو کسی نے کیا نہیں آگے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہر وہ ماں جو قربانیاں دیتی ہے جو بچوں کے اپنی بچوں کے لیے کانفیڈنس بہتر سے بہتر، تاکہ وہ دوسری عورت نہ بنے جس کو قربانیاں دینی پڑے، تو وہ میرے لیے آئیڈیل ہے. کوئی کام کرنا چاہیں گی عورتوں کے حوالے سے خاص طور پہ جو آپ کے ذہن میں کوئی ہو؟ جیسے خان صاحب نے شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل بنائی، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، ظفر عباس نے JDC بنائی. تو اگر سورت سندھو کو کوئی موقع ملے تو کوئی سندھی بولنے والوں میں سے کوئی عیدی بن سکتی ہے؟ مجھے لگا کہ ہمارے یہاں تو عیدی بننے سے پہلے بہت سے عیدی تھے، ہماری سندھ میں بہت سے عیدی تھے. نہ صرف انہوں نے ایجوکیشن میں کام کیا، آپ دیکھیں ہمارے جو بیفور پارٹیشن کراچی میں صرف سندھی جو اسکول تھے آپ کے ریکارڈڈ اسکول تھے آپ کے 8,000 سے زیادہ اسکولس تھے، یہ سائیں کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد بہت سے ناری شالہ بنے، اس کے بعد آپ کے مینٹل اسائلمس جو ہیں وہ بنے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے کام کیا، انہوں نے کنٹریبیوشن کیا. یہ ناانصافی ہوگی کہ ہم صرف ان کا نام لیں جو ہمارے پاس ہو، لیکن جو تاریخ میں جن کا نام نہیں ہے اور انہوں نے اتنی کنٹریبیوشن کی، ہمارے پاس تو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے کالجز بنائے، بہت سی چیزیں بنائیں. پھر بھی کوئی ایک تو لیں اماں کے علاوہ، کوئی آئیڈیل تو بتائیں. نہیں آئیڈیل تو بنانا دیکھیے یہ ناانصافی ہوگی نا، اگر ایک کا نام لوں پھر مجھے یاد ہے کہ نہیں میں نے اس کا نہیں. ایک میں نے کہا نا کہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، میرے لیے ہر عورت جو اس سائیکل کو توڑتی ہے، گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی. نہیں میں گھر سے نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ ماں تو ہر گھر میں ہوتی ہے نا، اور ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے. تو میرے لیے ایک مدر کا جو وہ مائیں، ہر ایک ماں کی سپورٹ نہیں کرتی، بہت سی مائیں بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو اس سائیکل کو کنٹینیو رکھتی ہیں. انہوں نے قربانیاں دی اپنی بچوں کے لیے، بیٹا تم بھی قربانیاں دو. تو ان ماؤں کی میں رسپیکٹ نہیں کرتی، میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں جو خود پہ تکلیف اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھ پہ تکلیف ہوئی ہے تو اب دوسروں پہ تکلیف نہ آئے. اور وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس سائیکل کو توڑے تو میرے لیے وہ آئیڈیل ہے. اور کیونکہ میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی کہانیاں ہم تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ بھی ہمارے عزت کے لائق ہیں اور ہم ان کو بہت عزت دیتے ہیں. سو میرے لیے وہ آئیڈیل ہے، بھلے ان کا نام مجھے نہ پتہ ہو لیکن پھر بھی. اچھا کہتے ہیں، آپ نے کیونکہ تاریخ پڑھی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ کراچی کبھی سندھ کا حصہ ہی نہیں تھا، کراچی کو الگ صوبہ بناؤ، سندھ کو ٹکڑوں میں بانٹو، اور اس طرح کی جو تھیوریز ہوتی ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شہری مسائل کا حل جو ہے وہ صرف انہی چیزوں میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی. دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کبھی سندھ کا حصہ نہیں تھا، میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی زندگی، ان کی تاریخ اسٹارٹ ہی ٹرین کے ڈبوں سے ہوتی ہے. جب وہ 1947 میں ان کو لگا کہ ہم جائیں گے اور ہمیں ریسورسز ملے گا، اس دھرتی سے وہ ہو کے آئیں. اب دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہیں اور، میں دوبارہ اس کو مینشن کریں کہ جب بھی آپ مائگریشن کرتے ہیں آپ 2 چیزوں پہ کرتے ہیں، ایک مجبوری میں اور دوسری آپ اپنی خوشی سے کریں. جو مجبوری میں کرتے ہیں وہ ٹیمپرری ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ بھئی ہم مجبوری میں آ گئے ہیں. جیسے بلوچستان سے 13 سینچری میں جب مائگریشن ہوئی، منگولوں کا حملہ ہوا، تو وہاں پہ انہوں نے اس لیے کی کہ بھئی ہمارے زمین ابھی رہنے کے لائق نہیں، اس لیے جب بہتر ہو جائے گی ہم واپس جائیں گے. یہ والا نیریٹو جو تھا وہ اپنی بھلے تاریخ کو اور چیزوں کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں. جو ہم سے یہاں سے ہمیں جو سندھی ہندو گئے وہ اسی بنیاد پہ گئے کہ ہم ٹیمپرری، ان کو یہ نہیں تھا کہ پارٹیشن کی بجائے یہ جو نفرت تھے وہ پورے ٹائم رہے گی اور ہمیں دوبارہ اپنے گھروں پہ واپس نہیں آنا. انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو ہم واپس سندھ میں آ جائیں گے. لیکن جو وہاں سے مائگریشن ہوئی، اور یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، آپ دیکھیں کہ بہت سے جو اردو اسپیکنگ جو نیوٹرل ادیب رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ تو ان کی میٹنگ ہوتی تھی، رات کو بیٹھ کے بتاتے تھے کہ بھئی ہمیں کہا گیا ہے کہ کراچی جاؤ، وہاں پہ آپ کو گھر بھی ملیں گے، آپ کو وہاں پہ بہت سی چیزیں ملیں گی جو ہندوؤں نے چھوڑی. جب یہاں آئے تو آپ دیکھیں کتابیں بہت ہیں اور متروکہ املاک اور اس طرح کی چیزیں.
جی بالکل اس طرح سے اوپر سے انہوں نے حملے کرنے اسٹارٹ کیے. یہاں پہ کراچی میں آپ کی شکارپور کالونی ہوتی تھی, آپ کی تاریخ میں ہے کہ کس طرح سے شکارپور کالونی میں رات کو حملے ہوئے, اور دوسری بہت سی کالونی ہے جہاں پہ کھڑو صاحب خود آ کے انہوں نے ان کو مجبوراً گولیاں چلانی پڑی کہ واپس جاؤ, ورنہ جو وہاں سے مہاجرین آئے تھے اور پناہ گیر آئے تھے انہوں نے کس طرح سے حملے کرنے اسٹارٹ کیے تھے پراپرٹیز کے. اگر نہیں بولا, حیدرآباد میں ہمارے پاس مندر والے مہاجر ہیں. کیونکہ جب وہ آئے تھے تو مندر خالی کر کے ان کو مندر دیے گئے تھے کہ آپ وہاں پہ رہے. اور میرے لیب میں بھی بہت سے کام کرتے ہیں جس کو وہ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ جب بات کرتی ہیں تو بالکل آپ نے صحیح کیا کہ مندر والے مہاجر ہمیں کہا, تو انہوں نے مندریں ہمیں خالی کر کے دیں کہ آپ جائیں رہیں. تو یہ ہماری مہمان نوازی تھی. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی پہلے تھا ہی نہیں, تو آپ کی آنکھیں ہی تب کھلی جب آپ کراچی میں تھے. اگر کراچی پہلے نہیں تھا تو انگریزوں نے کہاں پہ حملہ کیا تھا؟ اگر کراچی نہیں تھا تو ٹالپور اور خان افقلات کی جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ کیسے ہوئی تھی؟ ایون اس کے بعد اس سے بہت پہلے بھی جائیں, ہم یہ البیرو نے جو اپنے سفر کیا تھا انہوں نے کراچی کا ذکر کیا ہوا ہے, اور یہ بہت پرانا ہے. یہاں پہ وہ آتے تھے, بندرگاہیں بہت ایکٹیو رہتی تھی. کہ آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے تاریخ بدل نہیں سکتی. تاریخ کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی. آپ اس کو ماننا نہ چاہیں نفرت کی بنیاد پہ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن تاریخ تو ویسے ہے. سندھ کا حصہ کراچی رہی ہے, اور کراچی سندھ ہے, اور سندھ کراچی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو صوبہ چاہیے آپ چلے جائیں اسلام آباد, آپ کو صوبہ چاہیے آپ کہیں پہ بھی جائیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھائی اسلام آباد کو صوبہ بنائے جائے نہیں, میں کہ تو آپ صوبہ اسلام آباد سے لیں نا. وعدہ تو آپ کو اسلام آباد نے کیا تھا, آپ جائیں اسلام آباد سے. تو اسلام آباد تھا بھی نہیں. میرا اسلام آباد سے مطلب ایک مرکز ہے, مرکز کا مطلب ہے وفاق. جی وفاق کا مطلب ہے کہ آپ جائیں. اور آپ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی اب آپ کے رہنے کے لائق نہیں رہے, تو آپ بلوچستان چلے جائیں, بہت بڑا ہے وہاں پہ. ان کے پاس تو میدان ہی میدان ہے, ان کو بیچ دیں. یہ تو ویسے ہی مائگریشن میں بہت تیز ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ شہر بنا لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ کراچی برپڑ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, خالی بنجر زمینیں تھیں. انہوں نے فیکٹریاں بنائی ہیں, انہوں نے روڈ سڑکیں سب چیزیں سسٹم بنایا ہے, تو ان کو وہاں پہ چھوڑ دیں. یہ تو اچھا ہوگا, بلوچستان میں بڑا شہر بن جائے گا. تو یہ چلے جائیں وہاں پہ اور وہاں پہ اپنا نیا شہر بنانا سٹارٹ کر دیں. لیکن کراچی شروع سے سندھ ہے اور سندھ رہے گا. ان کو شہر نہیں صوبہ چاہیے, وہاں پہ شہر بنا کے ان کو صوبہ بنا لیں, شہر بنا کے وہاں پہ صوبہ کر لیں. بلوچستان والوں سے لیں. بلوچستان والے دیں گے نہیں, دیں گے تو ان کو کیسے لگا کہ سندھ والے دے دیں گے؟ سندھ والے بھی نہیں دیں گے نا, ہم کیوں دیں؟ ویسے ہی ہمیں سندھ اتنی, یہ انگریزوں نے کاٹ بوٹ کے بہت چھوٹی دی ہے. یہ جو سندھ کا نقشہ آج ملتان تک تھی, اور ہاں دیکھیے آج سندھ تو ہماری کشمیر تک تھی, لیکن آج ہم جو سندھ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں, یہ سندھ کا نقشہ شروع سے تو نہیں رہا ہے نا. تاریخی نقشہ تو سندھ کا نہیں ہے یہ تو ہمارا انگریزوں نے بنا کے دیا ہے, تو اس لیے ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. ورنہ ہماری سندھ کی بارڈرز تو بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی. ہم اگر اپنی انڈس سویلائزیشن کی ٹریسز لگائیں تو وہ تو ہماری قندھار تک جاتی ہیں, ہماری افغانستان کے بارڈر تک جاتی ہیں, ایون ایران کی بارڈر تک. ہماری جو پوری جو باؤنڈری تھی سندھ کی وہ ویسی کشمیر سے تھی. اور بھلے آپ کتنا بھی کریں تاریخ کو آپ چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ خود نئی تاریخ آپ نے 1947 کے بعد پڑھنا, اپنی من گھڑت تاریخیں پڑھنا سٹارٹ کیے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے, بھلے آپ مانیں یا نہ مانیں. اگر آپ کو, اب میں تو پرسنلی ان کو کہوں گی, ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ ان کو تاریخ صحیح بتائی نہیں گئی. جس شہر میں رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس شہر کی تاریخ کیا ہے. تو آئیں بیٹھے مل کے اور صحیح سے تاریخ پڑھتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ جس زمین کا کھا رہے ہیں, جس زمین کا پانی پی رہے ہیں, جس زمین پہ جی رہے ہیں, جس زمین نے آپ کو امیدیں دی, گھر دیے, آپ کو اپنا بنایا اور اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلایا, جبکہ آگے والے تو کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان آگے آگے پاکستان آگے, پنجاب والے کہتے تھے. جی تو ہم نے تو یہ نہیں کیا, ہم نے تو باہیں کھول کے آپ کو ویلکم کیا. اگر آپ انہی ہاتھوں کو کاٹ کے اور آگے اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بیٹھیں اور آپ کی صحیح تاریخ پڑھائیں. آپ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے تو آپ کو صحیح تاریخ نہیں بتائی. اچھا, سندھ میں اسمبلی میں تو اب تو خواتین کا کوٹا ہے, یونین کاؤنسل لیول پہ بھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈرز کو بھی نمائندگی دی گئی ہے. تو ان تمام تر لوگوں کی کارکردگی پرفارمنس بھی آپ تھوڑی بہت تو مانیٹر کرتی ہوں گی کہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں.
کچھ مطمئن ہیں یا وہاں بھی کوئی خرابی ہے؟ نہیں، مجھے ایک تو میں کبھی بھی ریزرو سیٹ پہ سپورٹ نہیں کرتی. کیوں آپ ریزرو سیٹ دیں؟ لائک یہ ریزرو کرنا، اس کو یہ ایکسیپٹ تسلیم کرنا کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اس لیے ان کو پہلے ریزرو سیٹ دیں. ان کو بھی، آپ عورتوں کو بھی اتنی عزت دیں، اتنا ان پہ ٹرسٹ دیں، پارٹی والے ان کو انکریج کریں کہ ان کو اپنی ٹکٹ دیں. لوگ بھلے چہرے کو دیکھیں اور منتخب بھی ہوتی ہیں، شازیہ عطا مری ہے، نفیسہ چاہ ہے، بہت ساری، لیکن دوسری عورتوں کو بھی دیں. تو یہ والا یہ چلیں ان کا وہ یہ بڑا لمبا بحث ہو جائے گا، اس پہ ہم نہیں چاہ رہے. لیکن پھر بھی وہ جب آ رہی ہیں چلو، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو ریزرو سیٹ پہ جاتی ہیں کہ وہ چینج کر. کیا پتا ان کے پاس ویژن ہو لیکن ان کے پاس پاور نہیں ہو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. کیا پتا ان کے پاس ایکسس نہیں ہو اپنی بات کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس لیئرس ہیں نا، بہت سی لوگ. وہ بھی بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں تقریباً، سوائے اکا دکا کوئی ہوگی، ورنہ کوئی منسٹرز کی اور پارٹی رہنماؤں کی اور مالدار لوگوں کی بیگمات صاحبان ہی ہوتی ہیں میرے خیال میں. ہاں دیکھیں، سیاست کرنا ہر کسی کا حق ہے. یہ بھی نہیں کہوں گی کہ وہ نہیں آئیں کریں یہ، لیکن اب کیا وہ اچھے بیک گراؤنڈ سے آئیں گے، یعنی کہ ان کا تعلق اگر اچھے گھرانوں سے ہے تو ان کے پاس تعلیم بھی اچھی ہوگی، ویژن بھی اچھا ہوگا. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس سب کچھ تھا اور آپ کے پاس اب موقع ملا ہے کچھ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ موقع نہیں تھا. لیکن میں نے آپ بتائیں، کیونکہ میری نظر میں تو وہ چیز نہیں گزری کہ جسے میں ان کو اپریشیٹ کروں، کیونکہ اتنی عورتوں کا مرڈر ہو رہا ہے. لیکن ان کو تو سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا، اسمبلی میں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ایک سیشن اس پہ بھی ہونا چاہیے. آج تک تو سیشن نہیں ہوا، اور اتنی عورتوں کا مرڈر ہو گیا ہے، اتنا قتل ہوا ہے، تو اس میں وہ قاتل تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں حکومت بھی قاتل ہے تو چپ کر کے. اچھا سورج، تاریخ پڑھتی ہیں، سندھ کی تاریخ میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ بہت سی پرسنالٹیز ہیں، لیکن وہ شہید علامہ بخش سمرو. شہید علامہ بخش سمرو، وہ کیسے، پولیٹیکلی مجھے ان کی کوئی خاص چیز، کوئی جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو کہ نہیں یہ بندہ مختلف، واقعی مختلف تھا؟ ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو طریقہ تھا، اور ان کی جو پالیسیز تھی، سادگی، بہت مجھے سادگی تو بہت بہتر. یہ تو بڑی اگزامپل والی چیز ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زمینیں قربان کی. جب 42 کی فلڈ آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھلے دیں، اور خود لوگوں میں بیٹھتے تھے. وہ شکارپور سے ان کا تعلق تھا، مجھے پتہ ہے، میں سنتی آ رہی ہوں کہ کس طرح سے ہمیں شکارپور میں گھوڑے کی بگیاں چلتی تھیں، تو وہ کوئی پروٹوکول میں نہیں چلتے تھے. اور بغیر پروٹوکول، تو ان کا جو مرڈر ہوا وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوا کہ وہ کسی پروٹوکول میں نہیں تھے، بگی پہ سوار تھے، بگی میں سوار تھے، اور بہت سادہ. یہ تو بہت اچھی، لیکن وہ پالیسیز اور ان کا جو ویژن تھا وہ مجھے بہت پسند ہے. دیکھیں، اسمبلی میں جو اینٹی فیوڈل بل تھا وہ پہلے وہ لے کے آئے، اور اینٹی فیوڈل بل کی مخالفت حسین جی ایم سید نے بھی اس ٹائم کی تھی. یہ تو تاریخ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی کہ اینٹی فیوڈل لینڈ ریفارم جو بل تھے وہ شہید علامہ بخش لے کے آئے. اور اس کے بعد بھی تب مسلم لیگ نے مخالفت کی تھی، لیکن بہت سی. اور ہمارے جہاں جو کچہریوں کا کانسیپٹ تھا کہ بیسک کچہریاں، وہ جو بیسک جو لے کے آئے تھے وہ شہید علامہ بخش لے کے آئے تھے، کہ ہر گاؤں میں، شہر میں جا کے وہ میڈ لگاتے تھے، اور لوگوں سے جا کے ملتے تھے، وہ لوگ آ کے ان سے بات کرتے تھے. ریلیجیس ہارمنی سب سے زیادہ بہتر، جو ہم مسجد والا، جو منزل گاہ والا جو ایک تاریخی واقعہ ہے، مندر بھی ہے، نہیں وہ جو منزل گاہ والا جو واقعات ہوا تھا، جی بالکل، مسجد منزل گاہ، جی بالکل، اس کو جو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا، اس کو خراب کیا گیا تھا. وہ تو اب میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہ نہ میرا اوپینین ہے، یہ سائیں جی ایم سید کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے جو کیا کو، انہوں نے جس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کیا اور مذہبی انتشار بڑھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے بینگ مسلم وہ آگے آئے، اور کس طرح سے انہوں نے ٹرسٹ دیا. تو یہ اور بہت سی چیزیں. اور انہوں نے اپنا خطاب جو تھا بہادر خان کا جو خطاب تھا انہوں نے ریووک کر دیا، انہوں نے واپس دے دیا، خان بہادر کا انہوں نے انگریزوں کو واپس دے دیا. سو یہ تو پوری لسٹ ہوگی. اگر ہم الگ سے ان کے لیے بات کرنا تو بہت بڑی شخصیت تھے اور بہتر تھے، اور اسی لیے ان کا مرڈر کیا گیا. تو یہ ہمارے جو لیڈروں کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ خون جو ہے، وہ روایت تو بہت پرانی کالونیل ہے.
وہ ابھی نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے سندھ کے جو ان پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی، محترمہ کو نشانہ بنایا گیا، یہ رواج بہت پرانا ہے اور یہ کالونیل مائنڈ سیٹ کا رواج ہے. تو اب موجودہ جو پولیٹیشنس ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان میں کوئی امید نظر آتی ہے؟ نہیں، بہت افسوس ہے. میں چاہتی ہوں کہ امید نظر آئے، لیکن نہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، بہت مایوس ہوتے ہیں، اور جب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مایوس نہ ہوں، لیکن ہمیں صرف اور صرف مایوسی ملتی ہے. مہنگائی، غربت، جیسے آپ نے ایک چاول کسی عورت کا قصہ بتایا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں پکا سکتے، تو یہ ان سب مسائل کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری نظر میں یہ ہے کہ چینج آف سسٹم ہونا چاہیے. جو سسٹم چل رہا ہے نا، اس کو بدلنا چاہیے. اس سسٹم کو ہم سب سے بڑی کون بدلے گا؟ ہم اور آپ چپ ہو جاتے ہیں، نان پولیٹیکل ہو جاتے ہیں، کون بدلے گا؟ نہیں، میں تو چپ نہیں ہوتی. آپ پولیٹیکل ہیں؟ نہیں، آپ کس کو پولیٹیکل؟ جو الیکشن میں کھڑا ہو وہ الیکشن میں کھڑا ہو، اقتدار میں آئے، لوگوں کی پریکٹیکلی خدمت کرے نا. اگر آپ پولیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی پالیسیز پہ بات کر رہے ہیں، سوشل چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، اور ان کی ناانصافیوں پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل ہوگا. یہ تو ایک سسٹم پولیٹکس کا پارٹ ہو گیا نا، کہ آپ الیکٹورل پولیٹکس میں جا رہے ہیں، وہ الگ چیز ہو گئی. تو ہم اور آپ اگر یہ کر رہے ہیں، سیاست بات کریں، تو یہ بھی پولیٹیکل ہے. ہر چیز پولیٹیکل ہے. آپ کا سلیبس پولیٹیکل ہے، آپ کا باہر جا رہے ہیں، کچھ خرید کر رہے ہیں، تو یہ بھی پولیٹیکل ہے. اب ہم خود کو، اور چاہیں یا نہ چاہیں، ہم پولیٹکس سے خود کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی پالیسیز ہماری لائف میں ہیں. ان کے جو بھی چیزیں، وہ جتنی بھی پالیسیاں لیتے ہیں، وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ پولیٹیکل ہو گیا. ہاں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میں اس سٹیج پہ ہوں کہ میں اس چیز پہ جاؤں، لیکن جو بھی میرے پاس ہے، جتنا بھی ہے، اس چیز پہ اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے میں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں اور ان آفیسز تک اور ان دماغوں تک وہ آواز پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں جو سندھ سے آئے، کہ بھئی آپ کتنے بھی ظلم کریں، اگر آپ کو لگے کہ ہم چپ کر کے بیٹھیں، ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے. ہمارے پاس اتنا ہی حق ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. سسٹم کیسے چینج ہوگا؟ یہ سسٹم تبھی چینج ہوگا جب مریض یہ ایکسیپٹ کر لے کہ میرے پاس بیماری ہے. صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب نوجوان جو نیو جنریشن ہے، اس میں آپ کو اسپرٹ نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح اس ٹوٹل جو اس وقت پیچیدہ صورتحال ہے پورے ملک کی، بے روزگاری، تعلیم کا حصول تک بڑا مسئلہ ہے، فیسز کا اسٹرکچر، اور اس کے بعد پھر وہی ڈپریشن اور باہر کا ماحول، خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے میں کہوں گا، جو سندھ کی بیٹیاں ہیں، ان کو وہ ماحول نہیں ملتا. جب گھر سے نکلتی ہیں تو سب سے پہلے رکشے والا، ٹانگے والا ان کو شیشے میں گھور رہا ہوتا ہے. پھر بعد میں جب روتی ہوئی اندر سے ایسے ٹوٹتی کالج کے گیٹ پہ پہنچتی ہیں یا اسکول کے گیٹ پہ، تو پھر چوکیدار گھور رہا ہوتا ہے. مطلب کس طرح کا ماحول ہے، اور اس ماحول میں آپ نے بھی پرورش پائی ہے، تو اس حوالے سے کچھ کیا کہیں گے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم آپ کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اب جس طرح سے آپ نے بتایا، بالکل معاشرہ ویسا ہی ہے. یہ گھر سے نہیں باہر نکلتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گھر کے اندر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا، گھر کے اندر سے ہی اس قسم کے واقعات ہونے لگتے ہیں. آج کل تو لڑکیوں کے ساتھ نہیں، لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لڑکے بھی ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں. اور یہ جو ہے نا، اس لیے کیونکہ جو گھور رہا ہے، اب تو قانون میں یہ بھی ہے کہ بھئی گھورنا بھی ایک ہراسمنٹ میں آتا ہے، بلکہ بن چکا ہے کئی ممالک میں، اس کی سزا ہے. تو یہ ہمارے پاس بھی بنا تھا کہ اگر آپ گھورتے ہیں اور کسی عورت کو ہراس کریں، تو وہ بھی آپ کے ہراسمنٹ میں آ رہا ہے بات. لیکن یہ ہے کہ کیا جو لوگ ہیں ان کو قانون کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو قانون کا ڈر نہیں ہے. وہی لوگ یہاں پہ جو کچرا کریں گے لیکن دوسرے ممالک میں جائیں گے، وہ ڈسٹ بن ڈھونڈتے پھریں گے. ہاں بالکل یہی صورت ہے ہماری خود اپنی. ہاں، وہ دیکھیں گے کہ بھئی وہاں پہ جا کے مجھے ڈسٹ بن، کیونکہ وہاں پہ ان کو ڈر ہے قانون کا. کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں کوئی پکڑ نہ آ جائے. یہاں پہ ان کو ڈر نہیں ہے قانون کا، تو اسی لیے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ ہراسمنٹ والا صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے، صرف بچیوں تک محدود نہیں ہے. اس میں ہر جینڈر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے ٹرانس بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس میں. ان کے ساتھ جو خود بہتر طریقے سے کمانا چاہیں، اور ان کے پاس تو پہلے تو اتنے
اتنے ان کے پاس میں کہوں کہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں ٹرانسجینڈرس کے پاس کہ وہ فریلی کالجز میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، ان کو اپنے گھر والے آن نہیں کرتے تو وہ بھی ہراسمنٹ کا شکار ہو، جس میں تو میں کہتی ہوں کہ یہ جب ہمارے پاس قانون کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر یہ جو تعلیم ہوگی وہ صرف اور صرف کتابوں تک محدود ہوگی. تو ہمیں گھر سے تربیت کرنی چاہیے، لیکن یہ سسٹم کا بھی قانون ہو. سندھی موسیقی کلچر کس طرح خود کو یہ جو ڈپریشن والی لائف ہے اس سے ریلیکس کرتی ہیں؟ بہت. یہ تو تھی ہی اس لیے کیونکہ جو خوشحال قومیں ہوتی ہیں وہ آپ کے آرٹ کو جنم دیتی ہے. جو قومیں بار بار سفر میں رہتی ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جنم دیکھتی. جیسے ہمارے پاس نومیڈکس رہے ہیں، ہمارے پاس جپسیز رہے ہیں. جپسیز تو خیر الگ سے اب نام جنرل ہوتا ہے، وہ جو یورپ والے جپسی نہیں، وہ تو ہمارے سندھ کے گئے ہوئے جپسی ہے، ان کی تاریخ پہ ہم نہیں جاتے. لیکن جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نقل مکانی کرتے رہتے ہیں لوگ، تو وہ آرٹ اور ان چیزوں کے لیے ہماری سندھ جو ہے وہ بہت خوشحال رہی ہے. ہمارے پاس پانی تھا، ہمارے پاس اناج تھا، ہمارے پاس سب چیزیں تھیں، اس لیے ہم نے آرٹ کو جنم دیا، مختلف قسم کے آرٹ کو جنم دیا. ہمارے پاس موسیقی ہے، اسکلپچر والا ہمارے پاس آرٹ تھا، اور ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس کہانی نگار تھے، اور ابھی بھی ہیں. لیکن یہ کہ اب ماحول بہت سسٹم کتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے کہ لوگ بیٹھ کے سوچنا ہی پسند نہیں کرتے، لکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اتنے ڈپریس ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری سندھ کی روح ہے. انہوں نے جب بھی دیکھیے MRD کی تحریک یہ پوری جو چلائی آپ کے ادیبوں نے چلائی، انہوں نے دیا. اب آپ سرمد سندھی کو بھول نہیں سکتے. سرمد سندھی سے تو پوری جو اسٹیٹ تھی وہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کی جو آواز ہے وہ شاعری کو کس طرح سے زندہ کرتی ہے. شاعر شاعری کرتا ہے، اس کو زندہ کرنے والا سنگر ہوتا ہے، وہ فنکار ہوتا ہے. تو یہ ہماری سندھ کی بہت خوبصورت روح، اس روح کا حصہ ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے. اور ہم جب بھی بیٹھتے ہیں، اور میں تو پرسنلی بہت سندھی گانے سننا پسند کرتی ہوں، خاص کر کے ہمارے جو پرانے والے گانے ہوں ان کو سننا پسند کرتی ہوں، اور مجھے ہمت دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ دوسرے لوگ جو سنتے ہوں گے اپنے دوسرے اسپیئر ٹائم میں تو ان کو بھی مزہ آتا ہوگا. اچھا سورج، ہم دو سندھی بولنے والے آپس میں اردو میں بات کر رہے ہیں اور اردو میں جوابات بھی دے رہے ہیں. نہ آپ کی مدر لینگویج ہے نہ میری ہے، ایک بات ہے، لیکن ہمیں اردو سے محبت ہے. اسی طرح اردو بولنے والے بھی اکثریت سندھی زبان سے محبت کرتی ہے، سندھ دھرتی سے محبت کرتی ہے. لیکن درمیان میں دونوں زبان بولنے والوں میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو تفریق بھی پیدا کرتے ہیں، نفرت انگیز باتیں بھی کرتے ہیں، اور ان دونوں جو سندھ کے مستقل باشندے ہیں ان کو قریب آنے نہیں دیتے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، زبانوں سے کسی کو بھی نفرت نہیں ہوتی. زبانیں تو آپ کو جوڑتی ہیں، زبانیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں، زبانیں قوموں کو بناتی ہیں. تو زبانوں سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے. میری سندھ میں صرف اردو نہیں بولی جاتی، میری سندھ میں ڈھاٹکی بولی جاتی ہے، اور میری سندھ میں سرائکی جو سندھی ڈائلیکٹ والی ہے وہ بولی جاتی ہے. ہماری سندھ میں تو بلوچی جو ہے وہ بولی جاتی ہے، اور سندھی ڈائلیکٹ والی جس کو ہم بروچ کہتے ہیں، بروچ کی ایسے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بولی جاتی. یہ ہماری ساری لینگویجز ہیں جو ہمیں خود سے جوڑ کے رکھتی. لیکن جب آپ اس لینگویج کو پولیٹیسائز کریں گے تو تب مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ نفرت اس لینگویج میں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ سندھ کی طرف سے کسی دوسری لینگویج کے لیے کوئی نفرت آئی ہے جب تک آپ کسی کو اٹیک نہیں کریں. آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی آپ ٹھٹھے میں کہ اسکولز میں اگر وہ تو آپ کے 8 مہینے میں یہ چیزیں اسٹارٹ ہو گئیں کہ اگر آپ اسکول میں سندھی بول رہے ہیں تو آپ جاہل ہوں گے. صحیح ہے، آپ سندھی نہ بولیں. تو یہ سندھ کی طرف سے نہیں آیا، یہ ایک نیریٹو آیا جو لینگویج کے بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتا تھا، لینگویج کے بنیاد پہ ڈیوائڈ اور رول کرنا چاہتا تھا. ہم نہیں چاہتے کہ ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو سندھی بولے تو آپ کو لگے کہ ہاں یہ کمتر ہے اور کم ہے، اور میں اگر کوئی دوسری لینگویج بول رہا ہوں تو میں بہتر ہوں اس سے، اور میں بہت پڑھا لکھا ہوں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہماری طرف سے نہیں آیا، یہ مائنڈ سیٹ ان کی طرف. ہاں اگر وہ نفرت کریں گے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ڈیفینڈ کروں اپنی لینگویج کو. میرا فرض بنتا ہے، اگر آپ کو کوئی انسلٹ کرے گا تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی روٹس کو
ڈیفینڈ کر، نہ کہ وہ آپ کی ہیں بلکہ آپ سے جو ہمارے جو انسسٹرس ہیں، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے محنت کر کے وہ ہمیں لینگویج دی ہے، ہم ان کی عزت کے لیے وہ رسپیکٹ کریں گے. تو یہ ڈیفینسو والا موڈ آ جاتا ہے، کسی پہ ہم اٹیک نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں کہ آپ یہ نفرت کر رہی ہیں، وہ نفرت کر رہی ہیں. بھئی ہمیں لینگویج سے نفرت نہیں ہے، نفرت کرنے والی سوچ سے نفرت ہے. اچھا، اگر حکمران بنا دیں آپ کو، سب سے پہلا آرڈر کیا جاری کریں گے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے مجھے حکمران میں سی ایم بنائیں گے تو پھر وہ نہیں، الگ فار ہوگا. ایگزامپل ہم نے سی ایم بنا دیا، اب آپ دفتر میں بیٹھ گئی، چیئر آپ کے سامنے ہے، اب سب آپ کے حکمرانی کے منتظر ہیں کہ سب سے پہلا کام، جیسے ہمارے موجودہ سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ بھائی آتے ہی ہیلتھ اور صحت میں ایمرجنسی، اور ایمرجنسی ریکارڈ میں آج تک لگی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارے ریسورسز کا ہے. ہمارے جو ریسورسز ہیں، میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گی کہ ہمارے ریسورسز ہیں وہ سندھ کو ملنے چاہیے پہلے، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کے، کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے. اور میں پہلے ہماری جو گیس، پانی، معدنیات، پتھر، اور ہمارے جو نیٹو، ہمارے جو بیلے، پتہ نہیں آپ اردو میں کیا کہتے ہیں بیلوں کو، جنگلات وہ ہو گئے، ان کو پرزرو کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ قدرتی خوبصورتی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور کوشش یہ کروں گی کہ جب ہمارے اپنے ریسورسز ایک جگہ پہ بہتر ہو جائیں، ان سے ٹورزم جو بہتر سے بہتر ہو، تاکہ سندھ کی جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جائے. سندھ کی امیج اور خوبصورتی، ہمارا جو کلچر ہے وہ پروموٹ ہو، کیونکہ ہم عورتوں کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، ہم بہت مہمان نواز ہیں اور بہتر سے بہتر سندھ کی تصویر ہم پورٹری کر سکتے ہیں. شاعری پڑھتی ہیں؟ کوشش کی، لیکن سچ بتاؤں لکھنا وکھنا نہیں، بالکل نہیں. پڑھ سکتی ہوں، وہ بھی صرف شیخ ایاز. کوئی سنگنگ وغیرہ کا نہیں. آپ کو لگ رہا ہے میری آواز سے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی آواز سے لوگوں کو ٹارچر دے سکتی ہوں اگر میں نے گایا تو، وہ لیکن وہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میسج، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو اب مجھ سے بہتر آپ کو پتہ ہوگا کتنا ان ہے آپ، گالم گلوچ بریگیڈس ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح کے جملے، کچی گالیاں کیا کیا کرتی ہیں یہ جنریشن، جینزی جنریشن، یہ اس کو کیا کوئی میسج دیں گی آپ؟ دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ گھر میں جب کسی بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی بڑا آئے تو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، ان سے رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو تمیز دیتے ہیں. اب دور آ گیا کہ ہم سوشل میڈیا تمیز بھی دیں، جس کو ڈیجیٹل ایتھکس کہا جاتا ہے، ڈیجیٹل لٹریسی کہا جاتا ہے، ان کو سکھائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز تو آ گئی، بھلے آپ کے پاس جو موجود ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہو، لیکن عزت اس کی اتنی ہوگی. سامنے آپ کے کوئی آئے گا تو وہ کوئی اخلاق کے دائرے میں آپ سے بات کرے گا کہ یار آپ کی یہ والی بات مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن اس کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ آ جائے گا تو وہ گالیاں دینے سٹارٹ کر دے گا. تو یہ ہمارے پاس اب یہ جو ہمارے پاس جو پریکٹسز ہیں نا تمیز والی، اور لٹریچر، ہم جو ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کر رہے ہیں یا پھر ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مورلٹی ہمیں اب یہ اپنے بچوں کو دینی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اگر کریں گے تو سامنے والا ڈپریس بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن میں چلا جا سکتا ہے. اگر آپ انسلٹ کریں گے تو اس کو شاید کوئی فرق نہ بھی پڑے، لیکن ہمیں تو کوئی نہیں پڑے گا. مجھے آپ میرا سوشل میڈیا نکالیں اور ایک نہیں 100 لوگ آئیں گے جنہوں نے واقعی پوسٹ پڑھی بھی نہیں ہوگی، پراپر طریقے سے سنی بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ بات کری یہ بندہ یا فلانا بندہ بات کر رہا ہے تو اس کو جا کے مجھے اس کو اٹیک کرنا ہے. تو افسوس ان کی سوچ پہ ہوتا ہے مجھے کہ اس نفرت سے آپ اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں خوشی نہیں دیکھ سکتے. آپ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی سوچیں گے اور دیکھیں گے. تو جتنا ہو سکے آس پاس اپنے لوگوں کو انکریج کریں. اور ہمیں ڈسکریجمنٹ بہت ملی ہے، اب بہتر سے بہتر اپنے لوگوں کو ان کو تعلیم دیں اور اخلاقی تعلیم دیں. بھلے آپ کے پاس ڈگریاں ہو یا نہ ہو، لیکن تمیز کے لیے آپ کی کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں یہی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ کچھ بھی ہو اور کتنا بھی آپ خود ڈپریس محسوس کریں، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف
میں نہ رہے, آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اپنے لیے خراب محسوس نہ کرے, بھلے اس کی قوم کیا کوئی بھی ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کچھ بھی ہو, ان چیزوں سے کسی کو جج نہ کریں. تو یہ بہتر ہے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, کو عزت دیں, انسان کی قدر کریں, زیادہ تر ایک دوسرے کی سپورٹ کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیز میں ہمیں یونٹی کی بہت ضرورت ہے, اس وقت میں ہمیں بہت ضرورت ہے یونٹی کی. جی سورٹھ جو یقیناً سندھ کی بیٹی ہے, اور ایسی بیٹیوں پہ ہمیں فخر بھی ہے جو نہ صرف اپنی دھرتی کی جو تاریخ ہے اس کو بھی پڑھتی رہتی ہیں, اور اس دھرتی نے کتنے انمول ہیرے پیدا کیے ان کا بھی ان کو پتہ ہے. اور جو میسج انہوں نے دیا, یقیناً ہماری جنریشن کو اس میسج پر بھی غور کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری قصے اور بھی سورٹھ کے پاس ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ ایک بار پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جو آج باتیں کی ہیں یہ باتیں نہیں کریں گے, کچھ اور نئی باتیں شروع کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.